جھوٹ، بکواس، فضولیات۔ ہانی نے جھنجھلا کر ڈائجسٹ دور اٹھالا اور پاس دھری پلیٹ میں سے سیب کی کاشیاں اٹھا کر کھانے لگی۔ خیریت تو ہے؟ اس کی جھنجھلاہٹ پر زوہا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، جو ماتھے پر بل ڈالے فل سپیڈ سے کھائے جا رہی تھی۔ زوہا کے استفسار پر اس نے ایک عدد گھوری سے اسے نوازا اور تیزی سے پلیٹ خالی کرنے لگی، جیسے اس سے اہم کام اور کوئی نہ ہو۔ یا اللہ خیر، کہیں میری بہن سٹھیا تو نہیں گئی؟ زوہا نے چشمہ اتار کر بغور اسے سرتا پا دیکھا اور یہی عمل چشمہ لگا کے بھی دہرایا، لیکن فرق نہ دارد۔ تم خود ہی انصاف کرو زوہا۔ بالآخر پلیٹ صاف ہوئی تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ زوہا اس کا فرمان شاہی سننے کے لیے فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں پڑھی لکھی بھی ہوں، سگھڑ بھی ہوں، شریف بھی ہوں، زیادہ نہ صحیح تھوڑی بہت خوبصورت بھی ہوں، پھر مجھے ابھی تک کسی نے پسند کیوں نہیں کیا؟ وہ بڑی دل گرفتگی سے استفسار کر رہی تھی، جبکہ زوہا کی آنکھیں پھیل کے کانوں تک جا لگیں۔ ہائے ہانی، تم کسی کو دل تو نہیں دے بیٹھی؟ زوہا نے دہل کر پوچھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ ہانی نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ انڈائجسٹ کے اندر کس قدر جھوٹ لکھا ہوتا ہے۔ ہر افسانے کی ہیروئن کو ایک عدد ہیرو معجزاتی طور پر ٹکرا جاتا ہے۔ زیادہ تر وہ اس کا گمشدہ کزن ہی ہوتا ہے۔ ایک ہمارے کزن ہے مجال ہے جو کبھی بہن کے علاوہ بھی کچھ سمجھاؤ۔ 4 سال کالج میں بھی ٹھک ماری، آتے جاتے کسی لینڈ کروزر کے مالک نے لفٹ دینا تو دور کی بات، نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ اور تو اور آس پڑوس میں بھی کوئی ڈھنگ کا لڑکا نہیں کہ قسمت آزما لینے میں کیا حرج ہے۔ ہانی نے جلے دل کے پھولے پھوڑے۔ بس میں نے تہیا کر لیا کہ آئندہ سے کسی ڈائجسٹ کو ہاتھ ہی نہیں لگانا۔ ہر ناول ہی میرا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ وہ کلس کر مزید گویا ہوئی۔ زوہا کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ نہ دل چھوٹا نہیں کرتے بھائی، ہر تحریر جھوٹی نہیں ہوتی، حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا یہی ہے تو افسانوں میں اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، ان قریب تمہارا ہیرو بھی تمہیں افسانوی انداز میں ٹکرانے والا ہے، پھر تمہارا بھی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے ہاں، دیر ہے اندھیر نہیں۔ زوہا کا انداز نہ صرف ناصحانہ تھا بلکہ تسلی آمیز بھی تھا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے نکاح یار ہوتا، تھوڑی دیر اور جیسے ہی انتظار ہوتا۔ ہانی جلبلا کر وصال کی جگہ نکاح کا صیغہ استعمال کر گئی۔ زوہا کی پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں، بس انتظار یہ ہے کہ کب یہ کمال ہونا ہے۔ زوہا نے اس کے جلتے زخموں پر پھاہا رکھا تھا۔ آہا، سوائے انتظار کے اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے وہ صوفے پر ہی ٹانگیں پسارتے ہوئے لیٹ گئی۔ تمہیں پتہ ہے امی جان کو تمہارا یہ صوفے پر لیٹنا کس قدر ناپسند ہے؟ اس وقت اگر وہ آ گئی نا تو بغیر ایک لمحے کی دیر کیے وہ تمہیں تمہارے ہیرو کے پاس پہنچا دیں گی۔ زوہا نے اسے دھمکایا تھا۔ میرا ہیرو کیا عالم بالا میں رہتا ہے؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا۔ ہیں؟ زوہا نے حیرت سے آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات بالکل بھی نہیں سمجھی تھی۔ ظاہر ہے بھائی، 1 سیکنڈ میں تو امی جان مجھے عالم بالا میں ہی پہنچا سکتی ہیں۔ ہانی نے اس کی حیرت کو کم کیا تو وہ پھر ہنس پڑی تھی۔ میں صحیح کہتی ہوں۔ صحیح کہتی ہے۔ اسی وقت ڈور بیل بجی۔ طاہرہ پڑوس میں گئی ہیں اور یقیناً اب واپس آ گئی تھی۔ زوہا گیٹ کھولنے چل دی تو ہانی بھی تیر کی طرح سیدھی ہو کر بیٹھ گئی کہ فی الحال اسے عالم بالا میں پہنچنے کی کوئی اتنی جلدی بھی نہ تھی۔ چلو جی، ایک نیا سر درد۔ زوہا بڑبڑاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تو ہانی نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو اس وقت طلحہ کی فرمائش پر چکن رول بنا رہی تھی۔ کیا ہوا لٹل سسٹر؟ طلحہ نے بھی اس کے ماتھے کی تیوریاں دیکھ کر استفسار کیا۔ وہ برے منہ بناتی توحا کے مقابل اسٹول کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کھا لو۔ وہ جو بڑے مزے سے فرنچ فرائز کے پہاڑ پر ہاتھ صاف کر رہا تھا اسے بھی پیشکش کی۔ شکریہ، وہ رکھائی سے بولی۔ اب کچھ بتاؤ گی بھی یا نہیں؟ ہانی نے چکن رولز کو احتیاط سے کڑاہی سے ڈش میں منتقل کرتے ہوئے پوچھا۔ زبیر بھائی صبح تشریف کا ٹوکرا لا رہے ہیں، اس نے بالآخر جلے کٹے لہجے میں بتا ہی دیا۔ فرنچ فرائز کھاتے ہوئے طلحہ کے بھی ابرو تن گئے۔ ہانی ایک پل کو ٹھٹکی، پھر اگلے ہی لمحے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ آ رہی ہیں تو آنے تو، تمہارے منہ پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ بظاہر وہ بڑے مگن سے انداز میں زوہا سے مخاطب ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ہانی، کل سمرین کے گھر ہم سب فرینڈز کی دعوت ہے، صرف ہمارے گروپ کی ہی دعوت کی ہے اس نے، بلکہ ہم سب نے زبردستی اسے آمادہ کیا۔ میں نے تو اس کے نکاح میں بھی شرکت نہیں کی تھی کہ اس کے نکاح والے دن بھی زبیر بھائی آدھم کے تھے۔ اب دعوت بھی میری وجہ سے رکھی گئی ہے اور میں پھر نہ شریک ہوئی تو کتنی سبکی ہوگی سب کے سامنے۔ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ تو تمہیں کون روک رہے؟ چلی جانا، طلحہ نے کہا۔ ہاں چلی جانا، زبیر بھائی کا پتہ ہے نا، اعتراضات کی پٹاری کھول کر بیٹھ جائیں گے، امی جان کے ساتھ فضول کی بحث کریں گے، بے مقصد طویل لیکچر دیں گے۔ اتنا کچھ سننے اور سہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اس نے جل کلس کر کہا۔ وہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے والے اور ہم پر بیجا پابندیاں عائد کرنے والے؟ جب اپنی ڈیڈین کی مسجد الگ بنا کر بیٹھ گئے ہیں تو پھر اب انہیں ہم سے کیا سروکار؟ ہم نے کبھی ان کے معاملات میں دخل اندازی کی ہے؟ طلحہ بھی غصے سے بولا۔ وہ تو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا۔
چلو چھوڑو اس بحث کو، ہر کوئی اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ وہ اگر برا کریں گے یا اچھا کریں گے تو خود ہی جزا اور سزا کے مستحق ہوں گے، ہم کو کیوں اپنا خون جلائیں؟ اس سے پہلے کہ معاملہ طول پکڑتا، ام ہانی نے اسے رفع دفع کرنا ہی مناسب سمجھا۔ تم پتہ نہیں کس جہان میں رہتی ہو، آج کل لوگ ہاتھوں ہاتھ معاملہ چکاتے ہیں، فوری بدلہ لیتے ہیں، جزا اور سزا کو کون دیکھتا ہے؟ کسی میں اتنا صبر نہیں کہ قیامت تک کا انتظار کرے۔ زوہا نے لگے ہاتھوں اس کے بھی لتے لے لیے۔ کسی میں نہیں تو ہمیں کیا، تم میں ہونا چاہیے۔ سب کے اعمال کو دلیل بنا کر ہم اپنی خلاصی نہیں کروا سکتے۔ خیر و شر اپنا اثر تو ضرور ظاہر کرتے ہیں، جلد کیا بدیر اس کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا۔ چلو اٹھو اب لاؤنج میں چلو، میں بھی وہیں آ رہی ہوں، امی جان کو بھی بلا لو۔ ام ہانی نے بحث کو سمیٹا، رول وہ فرائی کر چکی تھی، برنر آف کر کے کڑاہی نیچے اتاری، فریج میں سے کولڈ ڈرنک نکالو اور گلاس پہ لے جاؤ۔ وہ زوہا سے مخاطب ہوئی۔ طلحہ اپنی فرنچ فرائز کی پلیٹ لے کر پہلے ہی نکل چکا تھا۔ اس نے چکن رول کو ترتیب سے ڈش میں رکھا، طلحہ کے لیے کیچپ اور زوہا کے لیے چلی ساس نکالا۔ ہانی میری دعوت کا کیا بنے گا؟ زوہا کی جان ابھی تک دعوت میں اٹکی ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری، تم ضرور جاؤ گی۔ زبیر بھائی کوئی سارا دن بیٹھے رہیں گے؟ تم طلحہ کے ساتھ تھوڑا لیٹ چلی جانا، میں سنبھالوں گی، اور ذرا سی بات پر واویلا نہیں مچاتے، خاص کر طلحہ کے سامنے۔ روان خون ہے، جوش میں آتے دیر نہیں لگتی۔ زبیر بھائی جیسے بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں، میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ دونوں بھائی یوں آمنے سامنے ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ مصلحت کا یہ پردہ درمیان میں ہی لٹکا رہے تو بہتر ہے۔ چلو اب جلدی، ورنہ طلحہ شور مچا دے گا۔ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولتی، وہ کہیں سے بھی اسے 2 سال بڑی نہیں لگ رہی تھی۔ زوہا نے رشک سے اسے دیکھا۔ وہ صورتحال کو یوں ہی قابو میں کر لیا کرتی تھی، جبکہ زوہا کو تو چلانا شروع کر دیتی تھی۔ طلحہ اور زوہا دونوں ایک ہی مزاج کے تھے، حالانکہ طلحہ ان دونوں سے بڑا تھا لیکن جذباتی بہت تھا۔ یقیناً اس کا مزاج بابا پر ہے، وہ بھی اتنی ہی حلیم ہے۔ زوہا نے ہزاروں دفعہ کی سوچی ہوئی بات کو پھر دہرایا اور لاؤنج کی طرف چل پڑی، جہاں طلحہ واقعی شور مچا رہا تھا۔ یہ بھی میری طرح بے صبر آئے، زوہا نے مسکراتے ہوئے سوچا اور امی جان کو بلانے چل پڑی۔ خلاف توقع اس دفعہ زبیر بھائی خاصے لدے بھندے گھر آئے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ زوہا اور مہانے کے لیے کپڑے بھی تھے، اور اس دفعہ تو امی جان اور بابا جان سے بڑے اخلاق سے پیش آ رہے تھے۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ زوہا نے آنکھیں سکیڑ کر اپنے لیے لائے گئے سوٹ کا جائزہ لیا، پھر ام ہانی سے مخاطب ہوئی۔ تم کبھی زبیر بھائی کے خلوص کا اعتبار نہ کرنا۔ ام ہانی نے متاسف نظروں سے اسے دیکھا۔ خلوص اور زبیر بھائی، توبہ کرو یار، میں نوشابہ بھابی کی رگ رگ سے بلکہ شہرگ سے بھی واقف ہوں، ان کا بس چلے نا تو ہم سے زبیر بھائی کو دیکھنے کی بھی قیمت وصول کریں۔ یہ جو آج ہزاروں روپے خرچ ہوئے نا، اس کی ایک ایک پائی کی قیمت وصول کریں گی، وہ ہم سے لکھوا کر رکھ لو مجھ سے۔ اس نے پورے دعوے سے کہا۔ تم تو بس ہر وقت فضول قسم کی غلط فہمیاں پالتی ہو۔ ام ہانی نے اسے ڈپٹا۔ زوہا، بھائی کو چائے بنا کر دو۔ کدھر رہ گئی ہو؟ باہر سے طاہرہ کی آواز آئی تو زوہا ناک چڑھا کر بیڈ پر سے اٹھی۔ ایک تو زبیر بھائی کو ہر آدھے گھنٹے بعد چائے کی طلب ہو جاتی ہے۔ وہ پاؤں گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی تھی تو ام ہانی نے بھی سوٹ اٹھا کر الماری میں رکھے اور باہر لاؤنج میں آ گئی۔ طلحہ کے جاب کا کیا بنا؟ زبیر بھائی امی جان سے پوچھ رہے تھے۔ بس بیٹا، روز ہی کہیں نہ کہیں انٹرویو ہوتا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں ایک دوست کی طرف گیا ہے، جہاں ہر طرف سفارش اور رشوت کا غلغلہ ہو، وہاں صاف اور کھرے آدمی کو کون دیکھتا ہے؟ طاہرہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ نیک بخت، رشوت اور سفارش اس مادی دنیا کے اصول ہیں، اللہ پاک کے ہاں یہ قاعدے نہیں چلتے۔ وہاں تو نیتوں کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ زبیر آج اچھی پوسٹ پر ہے، حالانکہ اس نے تو رشوت اور سفارش سے کام نہیں لیا تھا۔ اللہ پاک طلحہ کی بھی ضرور سنے گا، بابا جان نے اپنے مخصوص حلیم شفیق لہجے میں کہا۔ بھئی چائے تو اپنی زوہا کے ہاتھوں کی پینے والی ہے، تو نوشی سے بھی کہتا ہوں، زوہا جسے چائے کوئی نہیں بناتا۔ اسی وقت زوہا چائے لے کر آ گئی تو زبیر بھائی نے فوراً موضوع تبدیل کر دیا۔ زوہا نے بمشکل کھینچ تان کر ایک مسکراہٹ لبوں تک لائی۔ میری زوہا کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ کبھی بنایا نہیں۔ بابا جان نے مسکرا کر زوہا کو دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ میں اس لیے کچھ نہیں بناتی بابا جان، کہیں ہانی کے نمبر نہ کم ہو جائیں، اس کی شادی ہونے کی دیر ہے، پھر میرے ہاتھ کے ذائقے اور آپ سب کے میدے۔ وہ سبھی اس کی بات پر مسکرا دیے تھے۔ ہانی تو میرا خیال ہے آج کل فارغ ہی ہے۔ زبیر بھائی نے چائے کا سپ لیتے ہوئے ام ہانی کو دیکھا۔ جی بھائی، فی الحال تو فارغ ہوں، سوچ رہی ہوں کوئی شارٹ ہینڈ کورس ہی کر لوں۔ تو اسلام آباد آ جاؤ نا، بلکہ چلو میرے ساتھ ہی چاہو تو کوکنگ کلاسز بھی جوائن کر لینا، چاہو تو کوئی کمپیوٹر کورس وغیرہ کر لینا، بلکہ ہمارے ایریا میں ہی ایک ہینڈی کرافٹ اسکول ہے، اسے جوائن کر لینا۔ زبیر بھائی کی اتنی پرکشش آفر پر زوہا کو غش آنے لگے تھے، خود ام ہانی کو بھی خاصی حیرت ہوئی تھی۔ نہیں بھائی، میں یہیں سے ہی کوئی کورس کر لوں گی، امی بابا کے بغیر رہنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے اتنے دلبرانہ جواب پر زوہا نے اسے غائبانہ ایک تھپکی دی تھی۔ ہم کون سا کوئی غیر ہیں، تمہارے اپنے ہیں۔ زبیر بھائی نے خاصی لگاوٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ نہیں بیٹا، ہانی کو عادت نہیں ہے کہیں رہنے کی۔ اس دفعہ طاہرہ بھی اس کی حمایت میں بولی۔ امی جان، آج کل لڑکیوں کو اپنا ماحول بدلنا چاہیے تاکہ ان میں اعتماد پیدا ہو، آگے جا کر کسی کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ بڑے مدبرانہ انداز میں گویا ہوئے۔
لیکن بھائی آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو کہیں آنا جانا نہیں چاہیے بلکہ گھر میں ہی رہنا چاہیے نوشی کی طرح۔ زوہا نے بہت معصومیت سے کہتے ہوئے لفظ نوشی پر خاصا زور دیا تھا۔ ہاں وہ تو میں دوسروں کے گھر کی بات کرتا تھا، اپنے گھر کی تو نہیں۔ زبیر بھائی گڑبڑائے تھے۔ وہ امی جان دراصل نوشی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اب اس سے زیادہ چلا پھرا بھی نہیں جاتا، میری وجہ سے نہ وہ یہاں آ سکتی ہے نہ اپنے میکے جا سکتی ہے، تو میں کہہ رہا تھا اگر کچھ دنوں کے لیے ہانی میرے ساتھ چلی جائے تو مجھے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ زبیر بھائی نے فوراً اپنا مدعا بیان کر دیا، مبادہ بات کہیں زیادہ طول نہ پکڑ جائے اور صورتحال خود ان کے خلاف نہ ہو جائے۔ تبیلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ زوہا نے تنفر سے سوچا، کام وام اتنا کوئی نہیں ہے، کام والی ماسی رکھی ہے وہی آ کر جاتی ہے، کپڑے وغیرہ لانڈری سے دھل کر آ جاتے ہیں، بس کھانا پکانا ہوگا۔ آپ کو تو پتا کہ میں بازاری کھانے نہیں کھاتا، فوڈ پوائزن ہو جاتی ہے، خود نوشی بھی سے بھی نہیں کھایا جاتا، پھر ہانی چاہے تو کوئی شارٹ ہینڈ کورس بھی کر لے، باقی اوقات میں فارغ ہی رہنے۔ زبیر بھائی جلدی جلدی بول رہے تھے، عافیہ بھی تو آج کل فارغ ہوتی ہے بھائی، اسے تو ویسے بھی اسلام آباد بہت پسند ہے، آپ اسے بلا لیں۔ ان کی خاموشی ہوتے ہی زوہا جھٹ سے بولی، عافیہ نوشابہ کی بہن تھی۔ عافیہ تو بہت کہتی ہے، میں ہی نہیں مانتا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ عافیہ مجھے کھانا وغیرہ دے، بعض اوقات نوشی ادھر ادھر بھی ہوتی ہے، بس وہ لاکھ بہنوں جیسی ہے، بہن تو نہیں ہے، اس لیے میں نے ہانی کا کہا ہے۔ اس وقت وہ ہر طرح سے اپنی بات منوا لینا چاہتا تھا۔ جانتی ہوں میں آپ کو اس نام نہاد شرم و شرافت کو، چند ماہ پہلے تو آپ ہی بی بی پورا مہینہ گزار کر آئی ہیں، اب کام کی باری ہے تو وہ بھی دامن بچائے جائیں گی اور آپ بھی۔ امی بابا کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ اس سوچ کو الفاظ کا روپ دے دیتی، رہے گی تو عادت بھی ہو جائے گی، اور وہ کون سا ساری عمر کے لیے جا رہی ہے، میں اسے ہرگز بور نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، انہوں نے پورے وثوق سے کہا۔ طاہرہ نے سوالیہ نظروں سے شوہر کو دیکھا جو اس ساری بحث میں خاموش بیٹھے تھے۔ امی ہانی سے پوچھ لو، اگر اسے مشکل نہیں ہوگی، وہ تو اپنے بھائی کے پرابلم سمجھتی ہے، اور ویسے بھی ہانی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، شروع سے ہی کبھی میری بات کا انکار نہیں کیا، تو اب کیوں کرے گی؟ کیوں ہانی؟ وہ شہد ٹپکاتے لہجے میں ہانی سے مخاطب ہوئے۔ جی، وہ مری مری آواز میں بولی، اور زوہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے منہ سے اس کی زبان کھینچ کر اپنی لگا دے اور زبیر بھائی کی ساری غلط فہمیاں پلس خوش فہمیاں نکال کر اس کے سامنے رکھ دے۔ ایک تو ساری مروت اور سارے جہان کا لحاظ اللہ نے اس میں ہی رکھ دی ہے۔ زوہا نے دانت پیس کر اپنی بہن کو دیکھا، پھر کینہ تو اس نظروں سے زبیر بھائی کو دیکھا جو اپنی فتح پر خاصے چہک رہے تھے۔ راستے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، خیریت سے پہنچ گئے؟ خلاف توقع نوشابہ بھابھی بڑے اچھے طریقے سے اس سے ملی تھی، اپنے بے ڈھنگ ہوئے وجود کے ساتھ بمشکل اس کے گلے ملی۔ جی بھابھی، مسئلہ نہیں ہوا، وہ آہستگی سے کہتی سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ایک تو وہ شادی کے بعد ویسے ہی پھیل گئی تھی، اور اب اس حالت میں تو اور بھی کارٹون لگ رہی تھی، لیکن زبیر بھائی کے لیے وہ دنیا کی پہلی عورت تھی جو ماں بننے جا رہی تھی۔ وہ مشکل اٹھ کر وہ ان کے لیے کولڈ ڈرنکس لے کر آئی تھی۔ آپ رہنے دیں بھابھی، میں خود ہی لے لیتی ہوں۔ انہیں یوں ہانپتا کانپتا دیکھ کر ہانی کو ان پر ترس آ گیا تھا۔ اب تو تم نے ہی کرنا ہے، اب آتے ہی ذرا دم تو لے لو، اسے گلاس پکڑاتے ہوئے بولی۔ پھر جب تک وہ کولڈ ڈرنک پیتی رہی وہ کریت کر اس سے گھر والوں کا پوچھتی رہی، پھر کوئی بھی قابل گرفت خبر نہ پا کر مایوسی ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہانی گلاس کچن میں رکھ کر آئی، کچن کو دیکھ کر اسے کہہ آنے لگی تھی، ہر طرف بے ترتیبی اور گند پھیلا ہوا تھا۔ رات کا کھانا آج زبیر بھائی باہر سے ہی لے آئے تھے، وہ خود بھی اتنا تھکی ہوئی تھی کہ کم از کم آج تو پکانے کی ہمت نہیں تھی، البتہ سرو اس نے ہی کیا تھا کہ بھابھی تو کولڈ ڈرنک پیش کر کے ہی اپنا فرض ادا کر چکی تھی۔ زبیر بھائی کی پوسٹنگ شادی کے بعد اسلام آباد ہو گئی تھی، بلکہ ہوئی بھی کہاں، بھابھی کے اصرار پر زبردستی کروائی گئی تھی۔ امی بابا جو بڑے بیٹے کو پڑھا لکھا کر اچھی پوسٹ پر فائز دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ اب ان کی ذمہ داری میں ان کا بیٹا حصہ دار بن گیا۔ نوشین بھابھی کے تیور دیکھ کر ان کے سب ارمانوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ زبیر بھائی وہی بولتے جو نوشی کی زبان پر چاہتی، وہی سنتے جو نوشی کے کان چاہتے، اور وہی دیکھتے جو نوشی کی آنکھیں چاہتی۔ امی ہانی اور زوہا جو ہر وقت زبیر بھائی کہتے نہیں تھکتی تھی، نوشی بھابھی کو بری طرح کھٹکتی تھی، اور پھر زبیر بھائی نے بھی یوں آنکھیں پھیریں کہ ان دونوں کو فراموش ہی کر دیا۔ بالآخر نوشی بھابھی نے زبیر بھائی کو سب کے چنگل سے آزاد کروا ہی لیا اور اسلام آباد آ کر ہی دم لیا تھا۔ یہاں اپنا گھر تو تھا نہیں، ایک دوست کے توسط سے انہیں انیکسی مل گئی تھی، وہ لوگ بھی اچھے تھے، یوں زبیر بھائی نوشی بھابھی کے ساتھ خوش و خرم یہاں رہ رہے تھے۔ لگتا ہے انیکسی میں کوئی جن آیا آج کل، شام کی چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زارو نے تائید طلب نظروں سے سویرا کو دیکھا تھا۔ ہاں لگتا تو مجھے بھی ہے، جب ہی انیکسی صاف ستھری رہنے لگی ہے، شک تو ہی لگتا ہے نوشی آپی نے کوئی جن قابو کیا ہے، کیونکہ خود تو ان میں اتنے گن نہیں ہیں جو حشر انہوں نے ہماری نیکسی کا کر رکھا تھا، اسے دیکھ کر تو میرا دل اتنا برا ہوتا تھا کہ حد نہیں۔ سویرا برا سا منہ بنا کر بولی، تو تمہاری کوئک سروس کس دن کام آئے گی، پتہ کرو مسٹری کیا ہے اس کے پیچھے۔ زارون کو خود خاصی حیرت ہو رہی تھی، اس لیے اسے اکسا رہا تھا۔ گئی تھی میں کل نوشی آپی کی طرف بتا رہی تھی، ان کی نند آئی ہوئی ہے لاہور سے، اب چند دن ادھر ہی رہے گی، ویسے میں ملی تو نہیں اس سے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ شاید کہیں گئی ہوئی تھی، میں نے مروتاً کہا تو تھا کہ لے آئیے گا ہماری طرف،
ورنہ ان کی بہن عافیہ کا تجربہ اتنا ناخوشگوار تھا کہ میرا ہرگز دل نہیں چاہ رہا تھا ایسی پیشکش کرنے کو۔ سویرا نے بتایا تو زارون کے ابرو تن گئے۔ چلو جی، پہلے بہن تو اب نند، اللہ میری توبہ، لگتا ہے اس دفعہ پھر کہیں بھاگنا پڑے گا۔ ان لڑکیوں کو اپنے گھر پتہ نہیں کیوں چین نہیں پڑتا، بھاگی آتی ہیں۔ وہ عافیہ بی بی تو جونگ کی بھی کسی اونچی نسل سے تعلق رکھتی تھیں، بمشکل جان چھڑائی تھی اس سے۔ زارون کو عافیہ جتنی زہر لگتی تھی شاید دنیا کی کوئی اور لڑکی لگتی ہو، یوں لگتا تھا وہ اپنی بہن کے گھر نہیں بلکہ ان کے گھر رہنے آئی ہے۔ زارون کے ارد گرد منڈلانا اور اس سے فرینک ہونا تو وہ اپنا فرض عین سمجھتی تھی، اور گھر میں تو یوں دندناتی پھرتی تھی جیسے اسی کی ملکیت ہو۔ سویرا اور ماما تو پھر بھی مروت اور لحاظ پرت لیتی تھی، جبکہ زارون کئی دفعہ اسے کھری کھری سنا چکا تھا، لیکن وہ بھی اعلیٰ پائی کی ڈھیٹ واقع ہوئی تھی۔ مجال ہے جو کبھی کان پر جوں تک بھی رینگی ہو۔ بمشکل اسے پیچھا چھڑایا تھا کہ اب نن صاحبہ آن ٹپکی تھی۔ زارون، تمہارا فون ہے۔ اندر سے ماما کی آواز آئی تو وہ اندر چلا گیا۔ سویرا بھی چائے کے برتن سمیٹتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ برتن کچن میں رکھ کر وہ لاؤنج میں آتی تو زارون فون رکھتے ہوئے ماما سے کہہ رہا تھا، ماما، مہت کا فون تھا، آج ایک ضروری میٹنگ ہے، میں 11 بجے تک واپس آؤں گا، شاید اس سے بھی لیٹ ہو جاؤں، آپ لوگ ڈنر پر میرا ویٹ مت کیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہاری حفاظت میں رکھے۔ ماما نے ہمیشہ کی طرح اسے دعا دی۔ جب وہ جلدی سے تیار ہو کر کارنر سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے انہیں اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ ڈنر میں کیا پکانے آج؟ زارون کے جانے کے بعد ماما سویرا سے مخاطب ہوئی۔ دیکھ لیں، جو مرضی بنا لے، میں تو سب کچھ کھا لیتی ہوں۔ زارون ہی زیادہ نخرے کرتا اور وہ آج ڈنر میں ہوگا نہیں۔ سویرا نے کندھے اٹھا کر کہا، میرا کئی دنوں سے بینگن کا بھرتا کھانے کو دل چاہ رہا تھا، زارون کی وجہ سے نہیں بنا رہی تھی کہ نہ تو وہ خود کھائے گا اور نہ ہی مجھے کھانے دے گا۔ اب زارون کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے پھیکے سیٹھے کھانے کھلانے شروع کر دیں، میں اتنی بھی بدذوق نہیں ہوں۔ سویرا نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا تو وہ ہنس پڑی۔ وہ ماں بیٹی اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ جب لاؤنج کا دروازہ ہلکی سی آواز سے کھلا، دونوں فوراً اس طرف متوجہ ہوئی تو سامنے 23-24 سالہ ایک پرکشش سی لڑکی کو کھڑے پایا، جو تذبذب کے عالم میں ان دونوں کو دیکھتی جھجک کر دروازے میں ہی ایستادہ تھی۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، روبینہ نے پکارا تو اس نے اندر آتے ہوئے دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے صوفے کی سمت اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ میں ام ہانی ہوں، زبیر بھائی کی بہن۔ اس نے خود ہی اپنا تعارف کروا کر ان دونوں کی الجھن رفع کی۔ اوہ اچھا، کیسی ہوں آپ لاہور سے آئی ہیں غالباً؟ سویرا نے جھٹ پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، لاہور سے ہی آئی ہوں، اس نے بالترتیب دونوں سوالوں کے جواب دیے۔ میں ایک دن نوشی کی طرف گئی تھی بٹ آپ شاید گھر پر نہیں تھی، اسی لیے ملاقات نہیں ہو پائی۔ آئی تھنک کافی دنوں سے آئی ہوئی ہیں آپ۔ سویرا تو گویا کسی سے بات کرنے کو ترسی بیٹھی تھی۔ جی، مجھے نوشی بھابھی نے بتایا تھا آپ کا۔ ابھی بھی انہوں نے بسد اسرار بھیجا، مجھے اکیلے آتے ہوئے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا تو وہ کہنے لگی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم چلی جاؤ۔ ام ہانی نے قدرے تفصیل سے بتایا۔ ارے بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے، جب مرضی آ جاؤ۔ روبینہ نے اپنی ازلی سادگی سے بولی تو سویرا نے بے ساختہ ٹھنڈی سانس کھینچی۔ ان کی ہی نرم دلی نے تو عافیہ کو بگاڑا تھا۔ خیر، یہ شکل سے تو معصوم لگتی ہے، عافیہ کی طرح چالاک اور چلتر نہیں لگتی۔ سویرا نے اس کا سرتا پا جائزہ لیتے ہوئے سوچا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں آتی ہوں۔ رسمی حال احوال پوچھنے کے بعد وہ ان دونوں کو چھوڑ کر وہ کچن میں چلی آئیں۔ ایکچولی میں کوئی شارٹ ہینڈ کورس کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ کام کے بعد تو فراغت ہی ہوتی ہے۔ زبیر بھائی نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے اس سلسلے میں رہنمائی لے لوں، کیونکہ آپ تو یہاں کے رہائشی ہیں، ہر جگہ دیکھی بھالی ہے۔ ام ہانی نے گویا اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں خود سوچتی رہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ کر لوں، مگر صرف سوچ تک ہی محدود رہتا ہے، کسی دوسرے کا سہارا مل جائے تو بڑی آسانی رہتی ہے۔ سویرا کو خاصی خوشی ہوئی تھی۔ وہ یوں بھی سارا دن اکیلی پڑی بور ہوتی رہتی تھی۔ زارون ہوتا تو خوب محفل جمتی، لیکن وہ بزنس میں مصروف تھا، اس لیے کم ہی ٹائم ملتا تھا۔ عافیہ کے آنے پر اس نے سوچا تھا کہ نوشی آپ ہی تو شادی شدہ ہیں، اس لیے اس کا مزاج ان سے نہیں ملتا۔ چلو، اس کی بہن تو ابھی ینگ ہے، ایک جیسی ایکٹیویٹیز ہوں گی، لیکن عافیہ تو اپنی بہن سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی، سو ان دونوں کی نہ بن سکی۔ روبینہ جب کولڈ ڈرنکس وغیرہ لے کر اندر داخل ہوئی تو ان دونوں میں کافی بے تکلفی ہو چکی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ سویرا کا ہی تھا۔ تاہم ام ہانی نے برا نہیں بنایا تھا، کیونکہ اسے بھی کسی کی ضرورت تھی، سارا دن نوشی بھابھی کے ساتھ گزارنا بھی محال تھا۔ آنٹی، آپ نے خواہ تکلف کیا، میں کون سا دور سے آئی تھی، یہاں انیکسی سے تو آئی ہوں 2 قدم کے فاصلے پر۔ انہوں نے کولڈ ڈرنک اسے پیش کی تو وہ بے ساختہ بول اٹھی، آئی تو پہلی دفعہ ہو، چاہے وہ 2 قدم کا فاصلہ ہو یا 100 قدم کا، اور میں نے کون سا کوئی اتنا لمبا چوڑا تکلف کیا، تمہارے لیے بس فریج میں پڑی چیزوں کو فرائی کی ہے۔ وہ اپنائیت سے بولی تو ام ہانی کو بہت اچھی لگی۔ شکریہ، اس نے گلاس تھاما، باقی لوازمات بھی اس نے ان کے بہت اصرار کرنے پر بھی صرف چکھنے پر اکتفا کیا تھا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت مزہ آیا آنٹی، بہت شکریہ۔ سویرا، تم آنا، ہماری طرف سے جب فارغ ہوگی پھر سوچیں گے کہ کون سا کورس ہمارے لیے زیادہ موزوں رہے گا۔ وہ جانے کے لیے اٹھتے ہوئے بولی، ضرور، میں صبح ہی آتی ہوں۔ سویرا جھٹ بولی تھی۔ لاؤنج سے باہر نکلتے ہوئے وہ ان کے بارے میں بہت اچھی رائے قائم کر چکی تھی، اور یہی حال ان دونوں کا بھی تھا۔
اسے یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ زبیر بھائی کا فرض تو گویا اسے یہاں لانا تھا، اگرچہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے وہ اس کا حال احوال بھی پوچھ لیتے تھے، مگر جو دعوے وہ اسے لانے کے لیے کر چکے تھے وہ ایسے ہی تھے جیسے حکومت عوام کو ابتدا میں سبز باغ دکھا کر اپنا حمایتی بناتی ہے، بعد میں آنکھیں ماتھے پر رکھ لی جاتی ہیں، گویا ملک چلانے کے لیے یہ پہلا اصول ہو۔ نوشی بھابھی کو موجودگی میں کون سا کورس اور کہاں کا کورس، سارا دن کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ سویرا کی کمپنی مل گئی تھی اور آنٹی بھی اچھی تھی، فارغ ہوتی تو سویرا کی طرف چلی جاتی اور سویرا فارغ ہوتی تو اس کی طرف آ جاتی، کیوں دن گزر رہے تھے۔ نوشی بھابھی کی فرمائش پر اس نے آلو کا بھرتا بنایا تھا، روبینہ آنٹی بڑے شوق سے کھاتی تھی، اس نے پلیٹ میں ان کے لیے بھرتا نکالا اور بھابھی کو بتا کر ان کے پورشن کی طرف آ گئی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ جو ہی اندر داخل ہوئی، عین سامنے والے صوفے پر 2 نوجوان لڑکوں کو براجمان دیکھ کر اس کے قدم وہیں رکے۔ وہ دونوں اپنی باتوں کو چھوڑ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ گڑبڑا گئی۔ سویرا کہاں ہے؟ یہ چار نگاہوں کا اثر تھا کہ وہ اچھی خاصی بااعتماد لڑکی بھی پزل ہو گئی تھی۔ کون سویرا؟ یہاں کوئی سویرا نویرا نہیں رہتی بی بی۔ اور تم کون ہو؟ اس پلیٹ میں کیا بم رکھ کر لائی ہو؟ ارادہ کیا ہے بی بی تمہارا؟ مجھے تو رائے یا موساد کی ایجنٹ لگتی ہو۔ ان میں سے ایک نے مشکوک نظروں سے اسے سرتا پا گھورتے بھی کچھ تابڑ توڑ سوالات شروع کر دیے تھے۔ دوسرا اگرچہ کچھ بولا نہیں تھا تاہم اس کے چہرے کے تاثرات بھی کچھ کم خوفناک نہیں تھے۔ یہ روبینہ آنٹی کا گھر نہیں ہے؟ وہ بے تحاشا گھبرا گئی تھی۔ تھوک نگل کر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ مشکل پوچھ پائی تھی، ہاتھوں کی لرزش پلیٹ میں منتقل ہو رہی تھی۔ یہ کوئی روبینہ نگینہ کا گھر نہیں ہے۔ جان کی امان چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے اور زندگی بھر یہاں کا رخ نہ کرنا، ورنہ کال کوٹھڑی میں پابندے زنجیر کرتی جاؤ گی، جہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی گزارنا پڑے گی، ایک ایک بوند پانی کو ترسو گی۔ وہی پہلے والا دبنگ لہجہ میں گھرایا تو میہانی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے بدن سے جان ہی نکال لی ہو۔ اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پلٹ کے سر پر پاؤں رکھ کر ہی بھاگ جاتی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، پلیٹیں اس کے ہاتھوں سے چھوٹیں اور ایک زوردار آواز سے زمین بوس ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ خود بھی لہرا کر زمین پر گرتی روبینہ کچن سے برآمد ہوئی۔ کیا ہوا؟ کس چیز کی آواز تھی؟ وہ یقیناً پلیٹیں گرنے کی آواز سن کر باہر آئی تھی اور میہانی پر نظر پڑی تو فوراً اسے مخاطب ہوئی۔ آؤ میہانی بیٹھو، تم کب آئیں؟ اس کا کپ کپاتا وجود اور چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کا ہراساں چہرہ انہیں بھی پریشان کر گیا تھا۔ ماما کیا ہوا ہانی کو؟ اسی لمحے سویرا سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی تو موجودہ صورتحال کو دیکھ کر وہ بھی گھبرا سی گئی تھی۔ میں گلوکوز لے کر آتی ہوں۔ وہ فوراً کچن کی طرف لپکی، گلوکوز ملا پانی پی کر اس کے مختل حواس کچھ اعتدال پر آئے۔ زارو نے ملامتی نظروں سے مہد کو دیکھا تو وہ جواباً یوں جتاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک سے اوپر ہو کر بیٹھ جاؤ ہانی، سویرا ملائمت سے بولی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ بدقت مدھم لہجے میں بولی۔ اس کے حواس ٹھکانے پر آئے تو سویرا کی بھی جان میں جان آئی۔ یہ پلیٹیں کس نے توڑی ہیں اور کیا تھا ان میں؟ دفتن سویرا کی نظر پڑی تو اس نے اچنبھے سے دریافت کیا۔ یہ تمہاری دوست غالباً کچھ لائی تھی تمہارے لیے، جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو پاؤں سامنے ٹیبل سے ٹکر آ گیا، پلیٹیں زمین بوس ہوئیں اور یہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اسے منہ کھولتا دیکھ کر مہاد نے فراٹے سے من گھڑت قصہ سنایا اور میہانی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ٹوٹ گئی تو پھر کیا ہوا بیٹا، تمہیں تو کوئی چوٹ نہیں آئی؟ روبینہ آنٹی نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ بمشکل دائیں بائیں سر ہلا پائی۔ سویرا اٹھو، کیچیاں اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالو، کسی کے پاؤں میں نہ لگ جائیں۔ ان کے حکم پر سویرا فوراً اٹھ گئی۔ لو تعارف کروانا تو یاد ہی نہیں رہا، میرا بیٹا ہے یہ زارون اور یہ بھانجا ہے مہد، دونوں نے مل کر نیا بزنس سٹارٹ کیا، اس لیے گھر پر کم ہی ٹکتے ہیں۔ آج خوش قسمتی سے دونوں لنچ پر آ گئے ہیں۔ وہ خوش دلی سے بتا رہی تھی اور میں بدقسمتی سے ادھر آ گئی، اس نے جل کر سوچا۔ کیسی ہیں آپ؟ مہد کے خوش اخلاقی قابل دید تھی۔ زارون کو ہنسی آنے لگی۔ ٹھیک ہوں، میہانی نے تنتناتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں چلتی ہوں آنٹی، مزید رکنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ بیٹھو بیٹا، کھانا کھا کے جانا، روبینہ پس منظر سے ناواقف اسے روکنے لگی۔ شکریہ آنٹی، میں کھا کر آئی ہوں، بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں جا کر دوائی کھلانی ہے، میں 2 منٹ کا کہہ کر آئی تھی۔ اسے معلوم تھا آنٹی جلدی سے جانے نہ دیں گی، اسی لیے ازر تراشا۔ اچھا چلو میں شام میں آؤں گی نوشی کا پوچھنے، انہوں نے کہا تو وہ ایک کٹیلی نگاہ ان دونوں پر ڈال کر آنٹی کو سلام کرتی باہر نکل گئی۔ ہر وقت ڈرامے سوچتے رہتے ہیں تمہیں، روبینہ کے باہر نکلتے ہی زارون نے مہد کی کو ایک تھپ رسید کی تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ تمہارا ہی فائدہ کر رہا تھا بیٹے، اس نے کمر سہلاتے ہوئے جتایا۔ میرا کیا فائدہ کر رہے تھے؟ وہ کیا میرے حصے کا کھانا کھانے آئی تھی جو تم اسے ڈرا دھمکا کر واپس بھیجنا چاہ رہے تھے؟ زارو نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ابھی کم فہم ہو بچے، میں نے سوچا جس طرح مس عافیہ تمہارے پیچھے پڑ گئی کہ ان سے پیچھے چھڑانا مشکل ہو گیا تھا، کہیں اسی طرح مس ہانی بھی ہاتھ ہو کر تمہارے سر نہ ہو جائے، اس لیے خطرہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اس دفعہ مخالف پارٹی نے ڈائریکٹ تم پر حملہ کرنے کی بجائے پہلے تمہاری فیملی کو متاثر کی ہے۔ اب تمہاری باری تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں کہیں واقعی اپنے اکلوتے دوست سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، اس معاملے کو یہیں ختم کرنا ضروری ہے۔ مہد کی زبان رواں ہو چکی تھی۔
بات تو تمہاری ٹھیک ہی ہے، لیکن اگر ماما کو علم ہو جاتا نا کہ ان کے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تو خیر نہیں تھی۔ زارون نے قدرے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو بات سنبھال لی تھی میں نے، اس نے دانت نہ گھسے۔ ویسے مہت ایک بات ہے، زارون پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ کیا؟ یہ لڑکی امہانی عافیہ ایسی نہیں لگی مجھے، یہ تو بہت مقدس، معصوم اور کومل سی لگ رہی تھی۔ زارون کی آنکھوں میں اس کا سراپا آن سمایا، گھبرایا ہراسا چہرہ۔ مہت مانے خیز انداز میں کھانسا۔ پھر کیا خیال ہے، میری بھابھی بنا دو اسے، آنٹی کی بھی مشکل حل ہو، اس نے کہا لگایا۔ اب میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم ہمیشہ الٹا ہی سوچنا۔ زارون نے اسے گھرکا، جبکہ وہ پرواہ کیے بغیر گنگنانے لگا۔ آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے۔ اب زارون کے ہاتھ تھے اور بیچارے مہت کی گردن۔ نہ امنگ دل میں رہی کوئی، نہ ذہن میں سوال ہے، یہ جو گردشیں ہیں حیات پر میری خواہشوں کا کمال ہے۔ میں نے کب کہا میں حسین ہوں یا محبتوں کا امین ہوں؟ میری گفتگو، میرا آئینہ، میرا ذوق میری مثال ہے۔ وہ غیر ارادی طور پر کئی دنوں سے امہانی کا منتظر تھا۔ اس دن جو کچھ مہت اور وہ اس کے ساتھ کر چکے تھے اس پر مہت تو نہیں، البتہ وہ خود خاصا شرمندہ تھا۔ اس بات کا تو وہ بھی معترف ہو چکا تھا کہ اس کی موجودگی میں امہانی ان کی طرف نہیں آتی تھی، اور اگر وہ چاہتی تو اس دن بھی ان کی اچھی خاصی درگت بنوا سکتی تھی، لیکن وہ خاموش رہی تھی، اور اس کے آنے سے جس طرح ان کی نکسی چمکنے دمکنے لگی تھی یہ اس کے سگڑھاپے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ روبینہ اور سویرا اکثر اس کی تعریفیں کرتی رہتی تھی۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ٹیبلٹ لے کر کچھ دیر کام کرتا رہا۔ جب سر کا درد زیادہ بڑھا تو لغاری صاحب کو دیکھنے کا کہہ کر وہ آفس سے اٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ بہت یاد آتے ہو۔ وہ اپنی دھن میں لاؤنج میں داخل ہوا تو امہانی فون پر کسی سے مخاطب تھی، اس کی اس طرف پشت تھی، وہ اسے دیکھ نہ سکی تھی تو غیر اخلاقی حرکت لیکن اسے بات کرنے کی غرض سے مناسازی طبیعت کے باوجود وہ یہیں صوفے پر ٹک گیا۔ تو 4 حرف بھیجو تم ان دونوں پر اور آ جاؤ گھر۔ دوسری طرف زوہا نے اسے اپنی عادت کے مطابق مشورہ دیا۔ اگر یوں ہی کرنا ہوتا تو میں آنے کی حامی ہی نہ بھرتی، اب جس کام کی ذمہ داری اٹھائی ہے جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا تب تک تو رکنا ہی پڑے گا۔ امہانی نے گہری سانس کھینچی۔ تمہیں شوق ہو رہا ہے نوشی بھابھی کی خدمتیں کرنے کا؟ طلحہ ابھی تک اسے میں کہ اس کی غیر موجودگی میں ہی آ گئی ہو۔ زوہا کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ چلو چھوڑو اب اس بحث سے کیا فائدہ، اگر مقابل کے طرز عمل کو مانتے ہوئے ہم بھی برے بن جائیں تو ہمیں مقابل کو بھی برا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اپنے عمل کے جواب دیں ہیں، ہم اپنے، حسب عادت و رسان سے بولی۔ آج کے دور میں ایسی سوچ؟ زارون کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ اچھا دفع کرو نوشی بھابھی کو، ان کے اہل خانہ سمیت۔ تم اس دن بتا رہی تھی کہ جس آنٹی کی نیکسی میں تم لوگ رہتے ہیں ان کا ایک ڈیشنگ سا بیٹا بھی ہے۔ آخری جملہ بولتے ہوئے زوہا نے اپنی آواز کو دھیما کر لیا، مبادا کوئی سن نہ لے۔ میں نے صرف بیٹا کہا تھا، ڈیشنگ کا اضافہ تم نے خود سے کیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہوئے امہانی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یار ڈیشنگ بھی ہوگا، تم ان کی نیکسی میں رہتی ہو، صبح صبح لان میں چہل قدمی کرنے نکلنا، ادھر سے وہ ٹریک سوٹ میں جاگنگ سے واپس آئے گا، لان میں دونوں کا ٹاکرا ہوگا تو مسکراتے ہوئے اسے فریش جوس پیش کرنا، ساتھ میں ہلکی پھلکی باتیں۔ آہا کیا افسانوی سین کریٹ ہو جائے گا۔ زوہا نے تصور کی آنکھ سے یہ سب ملاحظہ کرتے ہوئے لطف لیا۔ لیکن نہ میں کسی افسانے کی ہیروئن ہوں اور نہ وہ ہیرو۔ اس کے ذریع قسم کے خیالات سن کر امہانی کو بے حد ہنسی آئی۔ خود اسے بھی وہ دن یاد آ گیا تھا جب اپنی لائف کے ہیرو کے ابھی تک نہ ملنے پر سخت نالا اور برہم ہو رہی تھی۔ بننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ویسے نام کیا ہے صاحب بہادر کا؟ اس نے یاد آنے پر پوچھا کہ اگر لڑکے کا نام اچھا ہو تو آدھا پونا ہیرو تو وہ بن ہی جاتا ہے۔ زارون، اس نے محظوظ ہوتے ہوئے بتایا۔ اپنے نام پر زارون کے کان کھڑے ہوئے تو ان دونوں کے درمیان موضوع گفتگو اس کی ذات تھی۔ اسے اچھمبا ہوا تھا، ہم فطرتی تجسس بڑھا تو ہماتن گوش ہوا۔ ارے واہ، نام کسی ناول کے ہیرو جیسا ہے، ہاتھ صاف کر لے یار، موقع بڑا اچھا ہے، ایسا موقع تو قسمت والوں کو نصیب ہوا کرتے ہیں۔ تم شکر کرو تمہارا نام بھی ان خوش نصیبوں کی فہرست میں آ گیا۔ پہلی بار مجھے زبیر بھائی پر پیار آ رہا ہے۔ کیا نیک کام کیا انہوں نے۔ زوہا کی زبان کینچی کی طرح رواں ہو چکی تھی، امہانی کا مارے ہنسی کے برا حال ہو گیا۔ مس زوہا واپس آ جائیں اپنے تخیل کی پرواز سے، اس نے ہنستے ہوئے اسے روکا۔ آہا نہایت ان رومانٹک لڑکی ہو، افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ تم یہاں اکیلی ہو، اگر میں ہوتی تو معاملہ فٹ کروا کر سانس لیتی، چاہے نوشی بھابھی کے سینے پر سانپ ہی کیوں نہ لوٹتے۔ زوہا نے تصور کی آنکھ سے نوشی بھابھی کو تل ملاتے ہوئے دیکھا تو چٹخارا لیا۔ وہ اگر یہاں ہوتی تو کچھ بعید نہ تھی، سب کچھ کر گزرتی، اسی لیے تو نوشی بھابھی نے زبیر بھائی کو بطور خاص ہانی کا کہہ کر بھیجا تھا کہ زوہا تو بذات خود ان کے لیے درد سر بن جاتے۔ اچھا بکواس بند کرو، میں فون رکھ رہی ہوں، اور اب ہر وقت روبینہ آنٹی کا فون نہ کھڑکاتی رہنا، یوں روز روز کسی کے گھر آنا، وہ بھی فون سنے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہانی نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ زبیر بھائی تو صبح کی گئی رات کو گھر آتے تھے، اور زوہا اگر نوشی بھابھی کے موبائل پر کال کرتی تو وہ بہانہ کر دیتی کہ ہانی سو رہی ہے یا سویرا سے ملنے گئی ہیں۔ ہانی خود بھی سب سے بات کرنے کے لیے ترس گئی تھی، چنانچہ ایک دن اس نے روبینہ آنٹی کی اجازت سے گھر فون کر لیا تھا۔ تب سے زوہا اسی نمبر پر کال کر لیتی تھی کہ اس طرح کھل کر بات ہو جاتی تھی۔
ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ نہایت خوشگوار موڈ میں جانے کے لیے پلٹی تھی کہ عین سامنے والے صوفے پر زارون کا براجمان دیکھ کر وہ اچھی خاصی گڑبڑا گئی تھی۔ وہ کب اندر داخل ہوا تھا، کب سے اس کی فضولیات سن رہا تھا، اسے کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔ تاہم اندازے نشچت سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے یہاں براجمان اس کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ خجالت سے سر جھکائے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ یوں کھڑی تھی جسے کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ بالآخر زارون نے اسے خود سے مخاطب کر لیا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ ارک ندامت ماتھے سے صاف کرتے ہوئے وہ مشکل تھوک نکل کر بولی۔ بیٹھے پلیز، اسے یوں کھڑا دے کر وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں میں چلتی ہوں، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ جلدی سے کہہ کر اس کی بات سنے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ راجیل کو مچھلی بریانی بہت پسند ہے، ایسا کرو لنچ میں مچھلی بریانی بنا لو، ساتھ کوفتے شامی اور چکن کڑاہی بنا لینا۔ میٹھے میں تو راہل فروٹ رائفل ہی شوق سے کھاتا ہے، بس یہی 2-3 چیزیں بنا لو، باقی تمہارے بھائی بازار سے لے آئیں گے۔ نوشی بھابھی نے تو گویا احسان اور فیاضی کی حد ہی کر ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے۔ نہایت کوفت اور بیزاری کے عالم میں اس نے نوشی بھابھی کا مینیو سنا اور اپنی بیزاری کو بمشکل 2 لفظوں میں ڈھالا تھا۔ الرجی اسے کھانا پکانے پر نہیں تھی بلکہ راہیل سے تھی۔ نوشی بھابھی کا بھائی انتہائی حرص خبیث طبیعت کا مالک تھا۔ ام ہانی کو تو سب سے بری اس کی نظریں لگتی تھی، یوں لگتا تھا وجود کے آر پار ہو رہی ہیں۔ توبہ، نظریں ہیں کہ لیزر شعاعیں۔ زوہا اکثر بگڑ کے کہا کرتی، رائے تو خود اس کی بھی انتہائی بری تھی، البتہ اس کی پوری کوشش ہوا کرتی تھی کہ نوشی بھابھی کے میکے والوں کے منہ کم کم ہی لگا کرے۔ حکم نامہ جاری کرنے کے بعد نوشی بھابھی خود اپنے بھاری تن و توش کے ساتھ کو گھسیٹتی اپنے بیڈ روم میں گھس گئی تھی، جبکہ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کچن کی جانب چل دی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے دہان میں مگن چاولوں پر مچھلی کی تہہ لگاتے ہوئے ہڑبڑا کر پلٹی اور مقابل راہیل کو دیکھ کر دل میں اٹھتی نفرت اور ناگواری کی لہروں کو دباتی بمشکل بول پائی، کچھ نہیں۔ اس نے رسمن بھی اس نمونے سے حال چال پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس کی رکھائی سے متاثر ہو کر یہ بلا سر سے ٹل ہی جائے، لیکن اس کا یہ خیال محض گمان ہی ثابت ہوا تھا اور وہ کمال اطمینان سے چلتا ہوا اس کے برابر آن کھڑا ہوا۔ واو، تمہیں میری پسند کا اتنا خیال ہے، مجھے اب اندازہ ہوا ہے۔ اپنی پسندیدہ ڈشز کو دیکھتے ہوئے اس کے لہجے ہی میں نہیں آنکھوں سے بھی ندیدہ پن جھلک رہا تھا۔ ام ہانی کو شدید قسم کی کوفت ہو رہی تھی۔ مجھے نوشی بھابھی نے یہ سب بنانے کے لیے کہا تھا۔ اس نے جتاتے لہجے میں تردید کرنا ازحد ضروری سمجھا تاکہ اس کی یہ خود ساختہ خوش فہمی تو ختم ہو سکے۔ تمہیں تو دل رکھنا بھی نہیں آتا، اتنی دور سے صرف تمہاری خاطر آیا ہوں، انتہائی دلبرانہ انداز میں کہتا وہ اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ راہیل بھائی، آپ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھے، میں بھابھی کو وہیں بھیجتی ہوں۔ اس کی حدیں ختم ہونے پر آئیں تو وہ فوراً بول پڑی۔ اس کے بھائی کہنے پر وہ تل ملایا تو بہت، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا وہ اسے بولنے کے لیے پر تولتا دے کر فوراً نوشی بھابھی کو آوازوں پر فوراً باہر نکل گئی۔ ناچار راہیل کو منہ لٹکا کر ڈرائنگ روم کا رخ کرنا پڑا۔ ام ہانی نے شکر کا سانس لیا، اور پھر سارا وقت اس کی یہی کوشش رہی کہ وہ راہیل کا سامنا ہی نہ کرے۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے کے بعد وہ نوشی بھابھی کو سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ کافی دیر بعد جب اسے باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں اور اسے یقین ہو گیا کہ راہیل اب جا چکا ہوگا، وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ نوشی بھابھی پتہ نہیں کس کونے میں غائب ہوئی ہیں، وہ بڑبڑاتی ہوئی خود سے مخاطب ہوئی، مگر اگلی لمحے خود اپنے خیال کی تردید فوراً کر ڈالی۔ خیر، کسی کونے میں تو وہ ہرگز نہیں چھپ سکتی۔ اس پرہول سناٹے سے وہ اتنا گھبرائی کہ انیکسی پار کرتے ہوئے لان میں آ گئی۔ ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا، جس کا اس کے موڈ پر بھی خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ صبح کا بگڑا ہوا موڈ قدرے بحال ہوا تھا۔ آپا بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب کیسے ہیں مزاج یار؟ وہ مخملی گھاس پر پرسکون ہو کر بیٹھی تھی جب راہیل کسی بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوا تھا۔ اس کے انداز اور لہجے میں ام ہانی کے ماتھے پر بل ڈال دیے تھے۔ وہ جو لمحے بھر کے لیے ریلیکس ہوئی تھی، دوبارہ سے کوفت اور بیزاری میں مبتلا ہو گئی۔ راہیل بھائی، آپ مجھے اس انداز سے مخاطب مت کیا کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ صبح سے اس کی برداشت کا امتحان لیے جا رہا تھا اور اس دفعہ اس نے اپنی ناگواری کو چھپانے کی قطعاً کوشش نہیں کی تھی۔ تم مجھ سے یوں ناراض کیوں رہتی ہو؟ وہ یوں لگاوٹ اور اپنائیت سے پوچھ رہا تھا جیسے ان کے درمیان برسوں کا یارانہ ہو۔ اس کی بے رخی اور بے تنائی کا تو اس چکنے گھڑے پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ آخر بھائی بھی تو نوشی بھابھی اور عافیہ جیسی لڑکیوں کا تھا۔ صحیح کہتی ہے زوہا، یہ سارا خاندان جونک کی کسی اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ میں خواب خواب سے ناراض ہونے لگی بھلا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ ڈھیٹ اس کے سامنے دھرنا مار کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے باہر نکلنے کا سوچا تھا۔ اسی وقت زارون کسی کام سے باہر نکلا تو لان میں ام ہانی کو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، لیکن اسے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تیز قدموں سے چلتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ ام ہانی کے تنے تنے ناگواری لیے ہوئے نقوش اس سے ہرگز پوشیدہ نہیں تھے، اور وہ فضول قسم کا لڑکا اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، اسے تو زارون کو گویا آگ ہی لگا دی تھی۔ ام ہانی، آپ کو سویرا یاد کر رہی تھی۔ کریں گے۔
وہ قریب آتے ہوئے گویا ہوا لہجے میں مضبوطی اور استحکام تھا، اور میہانی تو جان بچی سلاخوں پائے کہ مصداق فوراً اندر کی طرف بھاگی تھی۔ اندر آئی تو پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا، بھاں بھاں کر رہا تھا۔ اس نے ہر جگہ جھانکا لیکن سویرا اور روبینہ آنٹی میں سے اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ ہال کمرے میں بیٹھ گئی اور ایک میگزین کی ورک گردانی شروع کر دی۔ راحیل کی موجودگی میں وہ کم از کم باہر جانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے قدموں کی ٹاپ سنائی دی۔ زارون اندر داخل ہو رہا تھا۔ معنی کے لحاظ وفاداری کسی بھی انسان کے پلس پوائنٹ ہے، لیکن جب اگلا بندہ ایسے گٹ سے بے بہرا ہو تو اس وقت مقابل کو بھی ان ہتھیار کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آتے ہی اس پر کیوں برس رہا تھا اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی، تاہم کچھ بھی کہنے پوچھنے کی بجائے اس نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا ضرور تھا۔ جو شخص شکل سے یہ قابل اعتبار نہیں لگتا اس کی خاطر مروت بھی نہیں برتنی چاہیے کہ اگلا بندہ آپ کے سر پر ہی سوار ہو جائے۔ اس کی سمجھ میں اب آیا تھا، اس کا اشارہ راحیل کے ساتھ یوں لان میں تنہا بیٹھنے پر تھا۔ میں جان بوجھ کر اس کے ساتھ تھوڑا ہی بیٹھی تھی، وہ خود ہی آ گئے تھے بوتل کے جن کی طرح۔ اس نے جذبس ہو کے صفائی دی۔ زارون کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، وہ ایسی ہی تھی، سادہ اور شفاف۔ اوکے، آئندہ دھیان رکھنا، وہ نرمی سے کہتے پلٹنے لگا تو میہانی فوراً اسے پکار بیٹھی۔ آنٹی اور سویرا کہاں ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے مجھے سویرا بلا رہی ہے۔ وہ تو تمہیں وہاں سے اٹھانے کا بہانہ تھا۔ ماما اور سویرا آج مہد کی طرف گئی ہیں، میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، تم فی الحال یہیں رکو۔ وہ موصوف ابھی جانے والے ہیں، میں پھر چلی جانا، اگر بور ہو جاؤ تو گھر فون کر کے گپ شپ لگا لینا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں مانی خیز سی چمک در آئی تھی۔ میہانی اس دن کا واقعہ یاد کر کے نئے سرے سے شرمندہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں اب؟ وہ اس اجازت کا منتظر یہیں کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ کسی سرس بات میں ہلایا تو وہ ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہمیں تم سے محبت ہے، ہمارا امتحان لے لو، اگر چاہو تو دل لے لو، اگر چاہو تو جان لے لو، ہمیں تم بھول مت جانا۔ یہ ایک فریاد کرتے ہیں، وفا کی شرط سے بھی ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، زباں بھی ہم نہ کھولیں، یہ تم ہم سے زباں لے لو۔ زمانہ کچھ بھی نہیں، بس ایک رنگین دھوکہ ہے تمہارے پیار کا، لیکن ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ خزاں کا غم ہمیں دے دو، بہاروں کا سما لے لو، اگر چاہو تو دل لے لو، اگر چاہو تو جان لے لو۔ سویرا کو کچھ شاپنگ کرنی تھی، وہ اسے بھی زبردستی ساتھ گھسیٹ لائی تھی۔ اس نے ہزار منع کیا کہ وہ کیا کرے گی جا کر، اسے تو کچھ خریدنا ہی نہیں، لیکن وہ سویرا ہی کیا جو مان جائے۔ مہد کی برتھ ڈے تھی اور سویرا میڈم کو کوئی گفٹ ہی نہیں پسند آ رہا تھا۔ مہد سویرا کا خالہ زاد بھائی تھا اور ان دونوں کی نسبت بچپن سے ہی طے تھی، جو کہ اب انتہائی پسندیدگی کو پہنچ چکی تھی۔ تم چند دن پہلے نہیں شاپنگ کر سکتی تھی سویرا؟ اب تمہیں اپنے لیے بھی سب کچھ خریدنا ہے اور ابھی مہد بھائی کے لیے بھی گفٹ خریدنا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آج کی تاریخ میں تم یہ مار کا سر انجام دے لو گی۔ وہ جھنجھلا کر سویرا پر برسی، جو 20 دکانیں کھنگالنے کے بعد بھی خالی ہاتھ گھوم رہی تھی۔ میں تو کافی دنوں سے سوچ رہی تھی تمہیں نوشی بھابی کی ناز برداریوں سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ سویرا نے بڑے آرام سے سارے الزام اس کے سر دھرا تو وہ خوشمگی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ تم کسی اور کے ساتھ بھی آ سکتی تھی، میرا آنا کوئی اتنا ضروری نہیں تھا۔ اپنی کاہلی کو میرے سر مت تھوپو، تمہارا آنا ضروری تھا تو ساتھ لائی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر بے نیازی سے کہتی ایک اور شاپ میں گھس گئی۔ اب کچھ لے بھی چکو۔ ایک انتہائی خوبصورت ڈریس ریجیکٹ کر کے وہ مزید آگے بڑھی تو میہانی سے رہا نہ کیا، لہٰذا بولی اٹھی، کچھ پسند آئے گا تو لوں گی، یا یوں ہی منہ اٹھا کر ہر چیز خرید لوں۔ وہ کمال اطمینان سے گویا ہوئی۔ میہانی کو گھر جانے کی فکر تھی، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور وہ کافی دیر سے نکلی ہوئی تھی۔ نوشی بھابی کا غصہ تو اپنے عروج پر پہنچا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں قیاس لگایا، تم بھی لے لو ایک ایسا ڈریس، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ مشکل اللہ اللہ کر کے سویرا کو ایک ڈریس اپنے لیے پسند آیا تو وہ اس کے پیچھے بھی پڑ گئی۔ میں کیا کروں گی لے کر، مجھے کون سا کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے۔ وہ ایسے شوخ اور فینسی ڈریسز نہیں پہنتی تھی، اس لیے متعامل ہو رہی تھی۔ ہیلو گرلز، کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ وہ دونوں بحث و تکرار میں مشغول تھے۔ جب عقب سے آتی مہد کی آواز پر چونک کر مڑی تو مہد کے ساتھ زارون بھی موجود تھا۔ وہ دونوں بھی غالباً شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ کچھ نہیں، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ سویرا جلدی سے مڑی تھی، وہ فنکشن سے پہلے ہر چیز سرپرائز رکھنا چاہتی تھی اور اب اس کا حال ہی میں پسندیدہ ڈریس بھی کینسل ہو چکا تھا کیونکہ وہ اب مہد دیکھ چکا تھا۔ ظاہر ہے شاپنگ سینٹر میں شاپنگ ہی کریں گے، انڈے تو بیچنے سے رہے۔ اس کے بیتو کے سوال پر مہد چڑھ کر بولا، تو انڈے بھی بیچ لو، تم سے تو ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ بھی کون سا کام تھی، فوراً چمک کر بولی۔ میہانی ان دونوں کی بحث سے لا تعلق بار بار اپنی رسٹ واچ کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں ٹائم کافی ہو چکا تھا۔ نوشی بھابی نے تو بات کا بتنگڑ بنا دینا تھا، فکر مندی کے آثار اس کے چہرے سے ہی حویدہ تھے۔ رسٹ واچ پر بار بار پھسلتی اس کی نگاہیں اور چہرے پر گھبراہٹ اور تفکر کے تاثرات زارون سے ہرگز مخفی نہیں تھے۔ وہ اس کی پریشانی کا سبب سمجھ سکتا تھا۔ اچھا بحث ختم کرو اور جو خریدنا ہے جلدی خریدو، اور سویرا تم جلدی کرو، ماما گھر میں اکیلی ہوں گی اور میہانی کو بھی گھر جانا ہے، اس کی بھابھی بھی اکیلی ہوں گی، ہری اب جلدی کرو۔ اس کی بات پر میہانی نے بے ساختہ تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جو بات سویرا پچھلے گھنٹے سے نہ سمجھ سکی تھی وہ بات وہ چند لمحوں میں سمجھ گیا تھا۔
سن یار، آج تو موقع اچھا ہے، بھابھی کو کوئی اچھا سا گفٹ دلا دے۔ موقع ملتے ہی مہات زارون کے کان میں گھس کر شرارت سے بولا تو زارون کے لبوں مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ لے تو صحیح، میں سارا شاپنگ پلازا ہی خرید لوں۔ وہ بھی موڈ میں آ گیا تو مہات کو خواہ مانی کھیسی کھانسی لگ گئی۔ یہ تم لوگ کیا خسر پھسر کر رہے ہو؟ سویرا نے مشکوک نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سوال داغا۔ کچھ نہیں، ہمارے پرسنلز ہیں، مہات کی طرف سے ٹکا سا جواب آیا تھا۔ اوکے یار، میں چلتا ہوں، تم لوگ شاپنگ کرو، کیونکہ میری موجودگی میں تو یہ مانو بلی ایک چیز تک نہیں خریدے گی۔ اس کی ہر عادت سے خوب واقف تھا، اس لیے ان کو خدا حافظ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اور آپ بھی ہمارے اس فیملی ڈنر میں شرکت ضرور کیجیے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ وہ جاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر امیہانی کو کہنا نہیں بھولا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ سب کوئی بھی خوشی یوں ہی سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، چاہے کسی کی برتھ ڈے ہو یا کوئی اور بات، کبھی لنچ، کبھی ڈنر اور کبھی کبھار بریک فاسٹ بھی۔ مہات اپنی ماما کے ساتھ رہتا تھا، وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ مہات، اس کی ماما سویرا، زارون اور روبینہ آنٹی، یہ ان کے خالصتاً فیملی فنکشن تھا جس میں کوئی بھی بیرونی پرسنالٹی شامل نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تو خیر وہ اپنے بھائی بھابھی کے گھر تھی، ایسے فنکشن افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اگر وہ اپنے گھر میں بھی ہوتی تب بھی یوں کسی کے خالص فیملی ڈنر میں ہرگز شرکت نہ کرتی۔ اور پھر یہ زارون ہی تھا جس نے اپنے کم ٹائم میں سویرا کو جلدی شاپنگ کروائی تھی، اور امیہانی کے لاکھ نانا کرنے کے باوجود ان دونوں بہن بھائیوں نے ایک ڈریس، میچنگ جوتا اور جیولری اسے بھی دلا دی تھی۔ یہ تم اس کے اندر ہی رہنے دو تو بہتر ہوگا۔ وہ کاؤنٹر پر آ کر اپنے لیے کی گئی شاپنگ کی پیمنٹ کرنے کے گھر سے پیسے نکال رہی تھی جب زارون نے پیسے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر سہولت سے اس کے بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن آپ کم از کم مجھے میری شاپنگ کی تو پیمنٹ کرنے تھے۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اسے قطعی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یوں کسی کی جیب سے شاپنگ کرتی پھرے۔ جب میں باقی ساری چیزوں کی پیمنٹ کر سکتا ہوں تمہاری چند ایک چیزیں مجھ پر بھاری نہیں ہیں۔ وہ بھی قطعیت سے کہتا کاؤنٹر مین کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ وہ ابھی بھی متعامل تھے، لہجے میں دبا احتجاج تھا اور آنکھوں میں شکوہ ہلکورے لے رہا تھا۔ لیکن مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ اس کے الفاظ تھوڑی سی رد و بدل کے بعد اسی کو لوٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ اس نے پزل ہو کر نظریں جھکا دی، ہتھیلیاں تک نم ہو گئی تھی۔ سویرا پتہ نہیں کہاں رہ گئی، اپنا دھیان بٹانے کو وہ یوں ہی دائیں بائیں سویرا کو تلاشنے لگی۔ چلو جلدی کرو، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، پہلے کہیں کھانا کھا لیتے ہیں۔ سویرا پتہ نہیں کس کونے سے نمودار ہوئی تھی اور آتے ہی شور مچا دیا تھا، جب تک شاپنگ کرتی رہی ہو تب تک بھوک تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکی، اور اب بڑی بھوک یاد آ رہی ہے۔ شاپنگ سینٹر سے باہر نکلتے ہوئے زارون نے اسے گھورا تھا۔ جب بھوک لگے گی تبھی کہوں گی نا۔ گاڑی کا بیک ڈور کھولتے ہوئے وہ شاپنگ بیگز اس میں رکھتے ہوئے بولی، آئی تھنک یہاں کسی ہوٹل سے کھانا پیک کروا لیتے ہیں، گھر جا کر کھا لیں گے اطمینان سے، اب ٹائم کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ امیہانی کی بھابھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زارون نے تجویز پیش کی تو سویرا نے بھی بے ساختہ تائیدی انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ شاید بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ امیہانی نے شکر کیا تھا کہ وہ مزید لیٹ ہونے سے بچ گئی تھی، تاہم اس کی سابقہ پریشانی تو قائم تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی تو امیہانی کی نظریں بے ساختہ انیکسی کی طرف اٹھ گئیں، جہاں چند ایک لائٹس موجود تھیں، روشن تھی۔ پورچ میں زبیر بھائی کی گاڑی بھی موجود تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی آفس سے آ چکے ہیں۔ آج تو خیر نہیں، نوشی بھابھی اپنے شوہر کے خاصے کان بھر چکی ہوں گی۔ میری جگہ زوہا ہوتی تو خم ٹھوک کر میدان میں اتر آتی، پر میں تو ہوں ہی بزدل۔ خود دل ہی دل میں قیاس لگاتے ہوئے وہ قدرے گھبراہٹ کے تاثرات چہرے پر لیے گاڑی سے اتری تھی۔ چلو آج تمہاری بھابھی سے بھی سلام دعا کر لیتے ہیں۔ سویرا بھی اس کے ساتھ ہی نیکسی کی طرف چل پڑی، البتہ زارون اسے خدا حافظ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی جان، کیسی ہیں آپ؟ اندر داخل ہوتے ہوئے سویرا نے بڑی پرتپاک انداز میں سلام جھاڑا تھا۔ نوشی جو امیہانی کو دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے سخت سست کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی، سویرا کو دیکھ کر رک گئی، بلکہ بڑی گرمجوشی سے اس کے سلام کا جواب دے کر اسے بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ آج تو بہت تھکاوٹ ہو گئی، میں نے اپنی شاپنگ تو جاتے ہی کر لی تھی۔ لیٹ تو اس لیے ہو گئی کہ مجھے آپ کے لیے کوئی سوٹ پسند نہیں آ رہا تھا۔ اگر امیہانی نے جلدی نہ مچائی ہوتی تو میں خوب گھوم پھر کر آپ کے لیے سوٹ خریدتی۔ دراصل آپ کی ڈریسنگ اتنی یونیک ہوتی ہے کہ بندہ آپ کے لیے کچھ خریدنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا ہے۔ یہ سوٹ تو بہت مہنگا ہے، پتہ نہیں آپ کی پسند پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں۔ سویرا ایک شاپنگ بیگ نوشی بھابھی کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت محبت بھرے لہجے میں کہا تو نوشی بھابھی تو مانو قربان ہوئی ہو گئی۔ سوٹ دیکھتے ہی انہوں نے جو سوٹ کے ساتھ ساتھ سویرا کی شان میں بھی زمین آسمان کے کلابے ملانا شروع کیے تو بس امیہانی البتہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو یہ سوٹ خریدتے وقت ذکر تک نہیں کیا تھا کہ وہ یہ نوشی بھابھی کے لیے لے رہی ہے۔ یہ امیہانی کی چوائس تو بس عام سی ہے، بالکل ہلکے سے کپڑے کا ڈریس پسند کیا۔ بھائی اب ہر ایک کی چوائس آپ جیسی تو نہیں ہو سکتی نا۔ امیہانی اٹھ کر کچن میں گئی تو سویرا نے بڑے رازدارانہ لہجے میں نوشی بھابھی سے کہا، جواباً اپنی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے ان کی قلب زدہ گردن میں مزید اکڑاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اچھا بھابھی میں چلتی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، اور ہاں یہ کھانا میں نے راستے میں اپنے لیے لے لیا تو آپ کے لیے بھی پیک کروا لیا۔ امیہانی کی لائی ہوئی کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اس نے سائڈ پہ رکھا شاپر نوشی بھابھی کی طرف بڑھایا اور کھڑی ہو گئی۔ یہ کھانا تو مانو تابوت میں آخری کیل ٹھونکا کیا تھا۔ ارے بیٹھو تو صحیح، کچھ کھاؤ پیو، ایسے تو نہیں جانے دوں گی۔
نوشی بھابی کا تو پور اس کا شکر گزار ہو رہا تھا، وہ تو سر سے پاؤں تک سویرا کی احسان مند نظر آ رہی تھی۔ نہیں بھابی، پھر کبھی صحیح، ماما اکیلی ہیں۔ بھابی نے لاکھ اصرار کیا لیکن وہ رکی نہیں۔ یہ مشورہ زارون کا تھا، تمہیں تمہاری بھابی کے عطاب سے بچانے کے لیے۔ وہ سویرا کو چھوڑنے کے لیے باہر تک آئی تو سویرا نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، دیکھنے میں تو نہیں لگتا کہ موصوف نے ایسا زنانہ ذہن پایا۔ ہانے کو بھی ہنسی آ گئی تھی، شاید وہ سبھی نوشی بھابی کی عادت اور فطرت کو جان گئے تھے۔ جا کر زارون کو بتاؤں گی۔ تمہارے خیالات؟ سویرا ہنسی۔ کوئی ضرورت نہیں، ہانی نے آنکھیں دکھائیں جبکہ وہ ہنستے ہوئے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ نوشی بھابی نے گل گوتھنے سے بیٹے کو جنم دیا تھا، زبیر بھائی کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ زبیر بھائی نے اپنے سسرال اور گھر کو فون کر دیا تھا، ان کے سسرال والے فوراً پہنچ گئے۔ ماں اور بیٹا دونوں کی کنڈیشن چونکہ نارمل تھی، اس لیے چند گھنٹوں بعد ہی نوشی بھابی کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ زبیر بھائی، امی لوگ نہیں پہنچے ابھی تک، آپ نے گھر اطلاع کر دی تھی؟ یہ ان کے گھر آنے کی پہلی خوشی تھی۔ انہیں نوشی بھابی اور زبیر بھائی سے لاکھ شکوے گلے شکوے صحیح، پر اس پہلی خوشی کے موقع پر تو ان سب کا آنا لازمی اور یقینی بات تھی۔ دوسرا، وہ خود بھی ان سب کو آپس میں ہنستا مسکراتا دیکھ کر اسے زوہا اور طلحہ بے طرح یاد آ گئے تھے، بلکہ خود بخود نم ہو گئی۔ ہاں میں نے فون کیا تھا، طلحہ تو آج کسی انٹرویو کے سلسلے میں گیا ہے، شام سے پہلے نہیں آئے گا، اور بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی جان کہہ رہی تھی طلحہ آ جائے تو وہ کسی دوست کی گاڑی لے آئے گا، پھر آ جائیں گے۔ زبیر بھائی آج واقعی بے تحاشا خوش تھے تو انہوں نے اس قدر مفصل جواب سے نوازا تھا، ورنہ وہ عموماً ہوں ہاں یا پھر گردن کو ہی دائیں بائیں ہلا کر کام چلا لیتے تھے۔ کیا ہوا بابا جان کو؟ کب سے طبیعت خراب ہے؟ اسے فوراً فکر مندی نے آن گھیرا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس موسمی سا بخار ہے، وہ اپنے اصلی لاپرواہ لہجے میں کہتے نوشی بھابی کی امی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جو سب سے اپنے داماد کے واری صدقے جا رہی تھیں۔ زبیر بھائی، ہم تو ٹریٹ لیں گے آپ سے اور شاپنگ بھی کریں گے اپنی پسند سے۔ آج تو آپ کی جیب ہلکی کروانی ہے، تیار ہو جائیں آپ۔ یہ عافیہ تھی جو بڑے ناز و ادا سے اطلاع کا فرمائش کر رہی تھی۔ ہم حاضر بھائی، انکار کس کافر نے کی ہے؟ زبیر بھائی کی اطاعت اور فرمانبرداری قابل دید تھی، نیک کام میں تو دیر بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹا نائلہ، نوشی بھابی کی امی نے بھی داماد کو قابو کرنا چاہا کہ اس موقع کی، تو وہ منتظر تھے جب اس خوشی کو آڑ بنا کر داماد کی جیب ہلکی کروائی جائے۔ لے جائیں نا زبیر بھائی، سب اصرار کر رہے ہیں۔ لے جائیں نا زبیر، سب اصرار کر رہے ہیں۔ نوشی بھابی نے بھی آہستہ لہجے میں بولتے ہوئے کہا، جانے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کوئی ملنے ملانے آ گیا کون دیکھے گا، اگر گھر پر کوئی بھی نہ ہوا۔ پھر تم بھی ابھی ٹھیک نہیں ہو، کوئی ضرورت پڑ گئی تو کس سے کہو گی؟ زبیر بھائی فوراً اپنے گریز کی وجہ بتائی، مبادا بیگم خفا نہ ہو جائے، اور فی الوقت ان کی خفگی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہم کون سا ان کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ امی ہانی ہے نا اس کے پاس، دیکھ بھال تو کیا کرنی ہے، نوشی اور اس کا بچہ تو بس اب سو گئے، بس ذرا ویسے ہی دل کو ڈھارس رہتی ہے کہ چلو پاس کوئی ہے، ہم تو بس یوں آئے اور یوں گئے۔ امی ہانی کو تم پھر کسی وقت لے جانا، تب نوشی کے پاس میڈ رک جائے گی۔ نائلہ بیگم تو پورا پروگرام ترتیب دیے بیٹھی تھی، وہ یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو کوئی نہیں آیا تھا، وہ آرام سے داماد کی جیب پر ہاتھ پھیر سکتی تھی، جب سب آ جاتے تو یقیناً یہ ندیدی اور چھچوری حرکتوں سے دستبردار ہونا پڑتا۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ زبیر بھائی سے تو آج ہفتے اقلیم کی دولت بھی مانگی جاتی تو وہ اس سے بھی انکار نہ کرتے، بشرط یہ کہ مانگنے والوں میں ان کے سسرالی رشتہ دار ہوتے۔ امی ہانی بے یقینی سے زبیر بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، اگرچہ اسے شاپنگ وغیرہ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ راحیل کی موجودگی میں جانا پسند کرتی، لیکن زبیر بھائی نے تو یوں سے غیروں کے درمیان بے وقت کر دیا تھا کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا ماجائز سے کوئی خونی رشتہ بھی ہے۔ بے بسی اور بے وقتی کے احساس نے یوں حملہ کیا تھا کہ اس کی پلکیں جھلملانے لگی تھی۔ اچھا بیٹا، تم ذرا خیال رکھنا کہ ہم بس ابھی آ جائیں گے۔ نائلہ نے تو جاتے جاتے پھر اسے 2 لفظ بول لیے تھے، جبکہ زبیر بھائی کی رنگ اٹھاتے ہوئے بیکانگی سے باہر نکل گئی۔ یکایک اسے اپنا آپ خالی ہوتا محسوس ہوا تھا، وہ سب جا چکے تھے اور اسے بطور گورننس نوشی بھابی کے پاس چھوڑ گئے تھے کہ وہ ان کی اور ان کے بیٹے کی دیکھ بھال کرے۔ نوشی بھابی دوائیوں کے زیر اثر شاید سو چکی تھی۔ امی ہانی کو اندر بے پناہ گھٹن کا احساس ہوا تھا تو وہ خالی دل اور خالی ذہن لیے باہر نکل آئی۔ ایک تو صبح اسے سب گھر والے بہت یاد آ رہے تھے، اوپر سے زبیر بھائی کا لاتعلق رویہ اور سسرال والوں کے قدموں میں بچھ جانا اس کے دل پر کیا کیا نہ گزری تھی۔ یہاں نوشی بھابی زبیر بھائی کی دولت بے درک لٹاتی تھی اور وہاں امی جانے کیسے سوچ سمجھ کے خرچ کرتی تھی۔ زبیر بھائی تو دل کرتا کبھی کچھ لے آتے، طلحہ کی ابھی جاب نہیں تھی، شکر تھا کہ بابا جان کی جاب اچھی تھی جو انہیں کوئی پریشانی نہیں آتی تھی۔ آؤ بیٹا، آج تو بڑے دنوں بعد ملنے آئی ہوں۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ چلتی ہوئی روبینہ آنٹی کی طرف آ گئی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی خوش دلی سے بولی تھی۔ سویرا اور روبینہ آنٹی صبح ہی نوشی کو مبارکباد دینے آئی تھی۔ ادھر آ جاؤ ہانی، میرے پاس ہی۔ اسے یوں غائب دماغی سے اپنی طرف تکتا پا کر سویرا نے آگے بڑھ کر اسے پاس بٹھایا۔ اس کے چہرے پر عجیب و غریب سے تاثرات تھے۔ اس عرصے میں انہیں نوشی اور زبیر بھائی کی عادات کا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا، اور جو رویہ ان کا امی ہانی کے ساتھ تھا وہ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ بیٹا تمہاری امی وغیرہ نہیں آئیں ابھی تک؟ روبینہ آنٹی اس کا غائب دماغی محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس کا دھیان بٹانے کو پوچھ لیا۔ امی، زوہا، طلحہ، بابا جان،
گھر والوں کے تذکرے پر اس کے لبوں سے ایک کرہ برآمد ہوئی تھی اور بس یہی ایک لمحہ تھا جس میں اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ امی جان، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو پڑی تھی۔ وہ اپنے گھر میں ہوتی تو کم از کم یہ کم مائگی کا احساس تو نہ ستاتا، آج تو اس کی برداشت کی حدیں ہی ختم ہو گئی تھی۔ ارے بیٹا، میں جو ہوں یہاں تمہاری ماں کی طرح۔ روبینہ آنٹی فوراً اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تھی، اسے سینے سے لگایا تھا۔ ایک مہربان وجود پا کر وہ تو اور بری طرح بکھر گئی تھی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ زارون اندر داخل ہوئے ہو کر تو ٹھٹک کر رک گیا۔ ہانی کو یوں زار زار روتے دیکھ کر اس کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ بس ایسے ہی دل گھبرا گیا تھا، اتنے دن تو ہو گئے یا گھر والوں سے دور ہوئے، اپنے یوں ہی یاد آتے ہیں۔ روبینہ آنٹی نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بیٹے سے مخاطب ہوئی۔ لیکن ماما، یوں تھوڑی روتے ہیں بچوں کی طرح، یہ تو بالکل ہی۔ وہ بے چین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے آنسو بھی تو دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر حساس لڑکی ہے۔ یہ لو بیٹا، پانی پیو۔ سویرا پانی کا گلاس لے کر آئی تو انہوں نے نہایت نرمی اور ملامت سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پرشفقت لہجے میں کہا۔ ہانی نے گلاس ان کے ہاتھوں سے گلاس پکڑ لیا اور پیاس نہ ہونے کے باوجود وہ سارا گلاس خالی کر گئی۔ آنسو بہانے سے اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ پانی پی کر حواس بحال ہوئے تو وہ ان سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر اسے جو ندامت نے آن گھیرا تھا۔ I'm sorry۔ وہ سر جھکاتے ہوئے شرمندگی اور ندامت سے چور لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں کس کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر وہ یوں حواس چھوڑ بیٹھی تھی، ورنہ تو وہ ہر طرح کے حالات کو بڑی خندہ پریشانی کے ساتھ ہنس کر سہ جاتی تھی۔ شاید اس وقت وہ زوہا اور طلحہ سے دل کی بات کہہ لیتی تھی، اور اب اتنے دنوں سے وہ اکیلی گھر والوں سے دور تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، تو میرے لیے کسی سویرا سے کم نہیں ہوں۔ میں تو برملا کہتی ہوں۔ ہانی میری دوسری بیٹی ہے۔ ان کے لہجے میں محسوس کیے جانے والا خلوص تھا۔ شکریہ آنٹی۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بس بیٹا، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ آج بازی ہمارے ہاتھ میں ہے تو کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی۔ بہترین اور کامیاب انسان وہی ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، جو لو اور دو کے اصول پر عمل کرتا ہے۔ دراصل آج کے دور میں حرص اور ہوس اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں اقتدار کے چند لمحے ہی کیوں نہ آ جائیں، ہم خود سے دینا تو دور کی بات اگلے سے حلق تک سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ جس رویے کی مار آج ہم کسی کو ماریں گے، کل کو وہ جب سودے اس جگہ پر پہنچے گا، وہ بھی پھر تمہارے ساتھ ایسے ہی سلوک کرے گا۔ لیکن افسوس ہم ایسا نہیں سوچتے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بغور انہیں سن رہی تھی۔ نوشی اور زبیر کو یہاں آئے ہوئے 2 سال ہونے کو ہیں۔ دونوں کی نادات و ادوار کے مالک ہیں، میں خوب جانتی ہوں۔ اس عمر میں اتنا تجربہ تو ہو ہی گیا ہے کہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو جائے۔ ایسے لوگوں پر اتنی توجہ ہی نہ دی جائے، بس اپنا دل صاف رکھو اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ صبح جب ہانی کے بھتیجے کو دیکھنے گئی تھی تو زبیر اور اس کے سسرال والوں کی ہنسی ٹھٹول اور ہانی کا خاموش انداز، انہوں نے بہت کچھ محسوس کر لیا تھا۔ یہ آپ اسے کس صدی کی تعلیم دے رہی ہیں؟ خاموش، چپ، صبر، عفو درگزر۔ زارون سے رہا نہ گیا تو بول اٹھا۔ ہانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، کسی نیک اور ہمدرد شخص کے لیے انسان ایسے جذبات رکھ پی لے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ایسے لوگ جو دن دہاڑے آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالیں، ایسے غاصب سبت لوگوں کے لیے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی اسی حرکت کرنے سے پہلے مقابل 1000 دفعہ سوچے۔ چپ چاپ ظالم کا ظلم سہتے جانا کہاں کی شرافت ہے؟ ایسے ہیں تو اگلے بندے کو اور شہ ملے گی۔ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک تو مقابلہ کرے۔ طاقت رکھتے ہوئے بھی مظلوم بنے رہنا شرافت نہیں، حماقت اور بزدلی ہے۔ وہ بلا دھڑک اپنے خیالات کا اظہار کر گیا تھا۔ وہ خود بھی ایسا ہی تھا۔ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہانی، تمہیں چاہیے تھا کہ اس چڑیل کو بالوں سے پکڑ کر اس کی لاڈلی چہیتی بہن کے پاس چھوڑتی اور خود بڑے کروفر سے گاڑی میں جا کر بیٹھتی۔ سویرا نے کچھ اس لہجے میں اور انداز میں کہا کہ باوجود رنجیدہ ہونے کے اسے ہنسی آ گئی تھی۔ تمہاری جگہ اگر وہ میں ہوئی تو سیدھا کر دیتی عافیہ اور نوشی کو۔ وہ ناک چڑھا کر مزید بولی۔ ہماری زوہا بھی ایسے ہی مزاج کی ہے۔ عافیہ اور زوہا کی تو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بن سکتی، وہ تو نوشی بھابھی کو بھی نہیں بخشتی تھی، اسی لیے تو بھائی لوگ الگ شفٹ ہو گئے۔ زوہا کے ذکر پر اس کے لب خود بخود ہی مسکرا اٹھے۔ تو ایک تو بہن تھی اس کی، تو تم نے اپنی بہن سے کوئی سبق کیوں نہیں سیکھا؟ وہ براہ راست اس کی طرف متوجہ ہو کے بولا تو وہ گڑبڑا گئی۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اس کی منمناتی ہوئی سی آواز برآمد ہوئی تھی۔ پھر بھی قبول ہو دل و جان سے۔ وہ منہ ہی منہ میں بتایا تھا کہ ماما اور سویرا کی موجودگی میں تو ایسی آزادی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ کیا کہا؟ ذرا اونچی کہنا۔ سویرا کی تیز سماعت نے کچھ نہ کچھ تو کیچ کر ہی لیا تھا۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹ کے بدلے میں وہ اسے گھورنے لگا تو وہ ہنس پڑی۔ پھر میٹھی پیار کی باتیں ہوں، بحث و تکرار کی باتیں ہوں، جب جانے کی وہ بات کرے ایک دم سے بارش آ جائے یوں، اور وہ کچھ پل ساتھ رہے، کوئی بات سنے کوئی بات کہے، بارش رکنے کی آس نہ ہو، دن ڈھلنے کا احساس نہ ہو، یوں باتوں میں وہ کھو جائے، اے کاش کہ ایسا ہو جائے، اے کاش کہ ایسا ہو جائے۔ آج تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ امی، بابا، زوہا، طلحہ سب آئے تھے۔ وہ صبح سے اڑی اڑی پھر رہی تھی۔ ارے ہانی، وہ تیرا ہیرو کہاں ہے؟ وہ کچن میں نوشی بھابھی کے لیے پرہیزی کھانا تیار کر رہی تھی کہ جب زوہا کچن میں داخل ہوئی، انتہائی رازدارانہ لہجے میں دریافت کیا گیا۔ کون سا ہیرو؟
وہ اپنے ہی دھیان میں تھی، خاک نہ سمجھی۔ اچھمبے سے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ زحا نے لمبی سانس کھینچتے ہوئے شعر پڑھا، مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اب بھی نہیں سمجھی؟ زحا نے کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ خاک سمجھوں کہ دھول؟ تمہیں تو راہ چلتا لڑکا میرا ہی ہیرو لگتا ہے، اتنی تو گری پڑی ہوں نا میں۔ کینا تو اس نظروں سے اسے تاڑنے کے بعد وہ یخنی بال میں نکالنے لگی، جن کی نیکسی میں اتنے دنوں سے دھرنا مارے بیٹھی ہو، مزے مزے کے پکوان کھلا کر میدے کے ذریعے دل میں اترنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب بھی سمجھ میں آئی یا یہ سوپ والا گرم بال تمہارے سر پر انڈیل دوں؟ دماغ کچھ پلپلا ہوگا تو شاید سمجھدار ہو جاؤ۔ دانت کچکچا کر بولی۔ زارون! وہ ایک دم پورے قد سے اس کی طرف مڑی۔ زحا نے زور و شور سے سر اس بات میں لا کر گویا تصدیق کی تھی۔ زحا تم بھی نہ بس۔ زارون کے نام پر لب خود بخود ہی مسکرا اٹھے، آنکھوں میں گویا دیے سے چلنے لگا تھا۔ کچھ لوگ گلابوں کی طرح ہوتے ہیں جن کا نام لیتے ہی ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ چلیں پھر تمہاری متوقع سسرال۔ زحا اسے ٹھیرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ مرو تم اندر جا کر، فضول باتیں مت کرو، مجھے کام کرنے دو۔ اپنی بے ساختہ و مڈانے والی مسکراہٹ کو بمشکل اندر دباتے ہوئے اس نے زحا کو گھرکا تھا، جس کا حسب عادت اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ پھر تو زحا نے اسے اس قدر زج کیا کہ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ زحا کی بچی، نوشی بھابی کیا سوچیں گی؟ اس نے آخری حربے کے طور پر اسے ڈھکے الفاظ میں باخبر کرنا چاہا۔ نوشی بھابی چھوڑ، ان کی اماں حضور اور ہمشیرہ صاحبہ بھی بیٹھ کے سوچے میری بلا سے، میری جوتی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ بے نیازی سے اپنی ننھی سی ناک چڑھا کر بولی۔ وہ ایسے ہی تھی، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی، اور نوشی بھابی کی فیملی سے تو اسے خاص چڑ تھی۔ ویسے بھی وہ خود غرض، لالچی اور حریص لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ نہایت ضدی ہو تم، اپنی منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اس نے بلاخر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ویسے بھی اس کا اندازہ تھا کہ زارون تو اس وقت آفس میں ہوگا، روبینہ آنٹی اور سویرا ہی گھر پر ہوں گی۔ وہ دونوں سے بہت پیار اور محبت سے ملی تھی۔ زحا تو حسب عادت تھوڑی ہی دیر میں ان سے یوں فری ہو گئی تھی گویا برسوں کی جان پہچان ہو۔ زحا تم بیٹھ کر گپ شپ لگاؤ، مجھے دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی ہے۔ وہ وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے کھڑی ہو گئی کہ اب گھر میں بہت سا کام اس کا منتظر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے ازراہ مربت بھی اسے رکنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی اٹھ گئی۔ خداحافظ کہنے سے پہلے وہ اسے نظروں سے جلدی آنا کی تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ ہیں یہ کیا؟ میں آ رہا ہوں اور تو تم جا رہی ہو؟ وہ لون عبور کر کے نیکسی کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی جب زارون پتہ نہیں کس لمحے نمودار ہوا تھا۔ آپ اس وقت؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ یہ وقت تو اس کے آفس میں نہایت مصروفیت کا ہوتا تھا۔ مجھے ہواؤں نے خبر دی تھی کہ عزیز ترین ہستی تو اس وقت گھر میں موجود ہے اور تم آفس میں بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہو۔ وہ پہلی مرتبہ یوں براہ راست اس کے سامنے شوخ ہوا تھا۔ ہانی کی تو سٹی گم ہو گئی تھی۔ اسے کہاں توقع تھی اس کے اس قدر فرینک رویے کی؟ اس کے گھبرائے ہوئے انداز و اطوار نے اسے خوب محسوس کیا تھا۔ راستہ چھوڑے، انتہائی پرتپش نظروں نے اسے بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ بمشکل کہہ پائی تھی، سنا تمہارے پیرنٹس تشریف لائے ہیں، کب ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں؟ آنکھوں میں ڈھیروں شرارت لیے وہ نظروں کے اثار میں اسے ہی مقید کیے ہوئے تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا، وہ فوراً ہی اس کا ارادہ بھانپ گیا۔ راستہ اس کے فولادی وجود کے آگے گویا بلاک ہو کر رہ گیا تھا۔ پلیز، وہ ملتجی ہوئی۔ اوکے، بس اتنا بتا دو کب آؤں؟ آج ہی آ جاؤں؟ اسے گویا ترس آ ہی گیا۔ متبسم آنکھیں، شریر لہجہ، وہ ابھی بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ آ جائیں میری طرف سے، چاہے ابھی آ جائیں، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ تمہیں تو مجھ سے بھی جلدی ہے، اس کا معنی خیز کہا بلند ہوا۔ ہانی کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ مجھے فضول حرکتیں سخت ناپسند ہے، راستہ چھوڑے میرا۔ چہرے پر حیا کی لالی جبکہ لہجے میں دبے غصے کی آمیزش تھی۔ آئی ایم سوری اگر تمہیں برا لگا ہو تو۔ اس کے لہجے کی تبدیلی اس نے فوراً محسوس کر لی تھی، لہٰذا فوراً معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا کہ اونچی قسم کی حرکتیں اسے خود ناپسند تھیں، مگر اسے یوں سامنے دیکھ کر آج لہجہ اور انداز خود بخود شریر ہو گئے تھے۔ اٹس اوکے، اسے سنجیدہ ہوتا دیکھ کر اس نے بھی متانت سے جواب دیا تھا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ میں واقعی ماما کو تمہاری طرف بھیجنا چاہتا ہوں، مگر یہاں نہیں، جب تم اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ہانی ایک دفعہ پھر بری طرح گڑبڑائی تھی۔ اس کے ساتھ بھی کبھی یوں افسانوی قسم کی سچویشن پیش آئے گی اس کے توہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ مزید وہاں رکا نہیں تھا، پر پروقار انداز میں چلتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ حق تک کھڑی وہیں اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی۔ بمشکل خود کو کمپوز کرتی وہ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ دوپہر کا کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ خلاف توقع نوشی بھابی کا رویہ ان کے ساتھ اتنا برا نہیں تھا۔ اس کی وجہ شاید ہانی کی 2 ماہ کی مسلسل محنت اور خدمت تھی، اور نوشی بھابی کو شاید یہ خدشہ تھا کہ ان کی ساس چاہتے ہوئے ہانی کو ساتھ ہی نہ لے جائے۔ بہت رہ لیا یہاں، چلو اب واپسی پر ہمارے ساتھ۔ شام کو وہ تینوں بہن بھائی قریبی پارک میں آئے تھے۔ جب طلحہ اس سے مخاطب ہوا، وہ پہلے ہی اس کے یہاں آنے پر نالاں تھا۔ اب جو خود اپنی آنکھوں سے صورتحال دیکھی تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے یہاں چھوڑنے پر رضامند نہیں تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، بہت کر لی خدمت بھابی صاحبہ کی، اب کچھ ثواب آپ یا بی بی کو بھی کمانے دو۔ زحا نے بھی توہا کی ہاں میں ہاں ملائی۔
وہ دیکھتی رہی تھی کہ امیہانی سارا دن گھن چکر بن رہی تھی. ایک پاؤں کچن میں ہوتا تو دوسرا نوشی بھابی کے بیڈ روم میں. کبھی زبیر بھائی کا آرڈر آ جاتا تو لوازمات سے سجی ٹرالی انہیں ڈرائنگ روم میں چاہیے ہوتی. عافیہ تو بس ٹانگ چڑھائے بہن کے ساتھ گپیں لڑاتی رہتی یا پھر بھانجے کی ناز برداریوں میں مصروف ہو جاتی. مجال ہے جو ایک تنکا بھی اٹھا کر ادھر سے ادھر کیا ہو. زحا کو تو تبھی سے تاؤ آ رہا تھا. ویسے بھی ایک ملٹائی نیشنل کمپنی والے مجھے ایک شارٹ کورس اینڈ ٹرائل کے لیے 2 ماہ کے لیے مسقط بھیج رہے ہیں. میری غیر موجودگی میں تمہارا گھر پر ہونا ازحد ضروری ہے. اس وقت وہ کہیں سے بھی غیر سنجیدہ اور جذباتی سا طلحہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ خاصا مدبر ٹائپ بھائی محسوس ہو رہا تھا. اتنی اچھی نیوز اب سنا رہے ہو، کب آیا تمہارا اپوائنٹمنٹ لیٹر؟ اسے خوشگوار حیرت نے گھیرا تھا. طلحہ کی جانب سے وہ خود بھی بہت پریشان تھے. کچھ نوشی بھابی اور زبیر بھائی کے تانوں تشنی نے اسے خاصا چڑچڑا بنا دیا تھا. ابھی چند دن پہلے تمہیں فون پر اس لیے نہیں بتایا کہ خود آ کر سرپرائز دینا تھا. وہ خود بھی بہت مسرور تھا. آئس کریم کھانی چاہیے، بتائے طلب نظروں سے زحا کو دیکھتے ہوئے بولی. اور زحا تو پہلے ہی اندھا کیا چاہیے 2 آنکھوں کے مستاق زور و شور سے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی. وائی ناٹ؟ طلحہ کو بلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا. پھر وہ تینوں قریبی آئس بار میں گئے اور دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے نہایت پرلطف ماحول میں آئس کریم ختم کی تھی. امیہانی کو تو یوں لگ رہا تھا گویا وہ ایک عرصے بعد اپنوں سے ملی ہوئی تشنگی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی میں نہیں آ رہی تھی، ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی. وہ لوگ جب گھر پہنچے تو شام کے سائے ڈھل چکے تھے. رات اپنے پر پھیلا رہی تھی. اتنی دیر کر دی تم لوگوں نے، رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی. نوشی بھابی چھوٹتے ہی بولی تھی. اندر ہی اندر تو خوب غصے سے ابل رہی تھی، مگر مصلحت کے پیش نظر بظاہر آرام سے ہی کہا تھا. سوری بھابی، ہانی نے تو اپنی پیکنگ کرنی ہے. آپ عافیہ سے کہیں آج ڈنر تیار کر لے. بلکہ عافیہ سے کہاں ایسے کام ہوں گے، وہ کون سا عادی ہے. زبیر بھائی کو فون کر دے، وہ آتے ہوئے لیتے آئیں گے. امیہانی کے کچھ کہنے سے قبل ہی زحا بول اٹھی تھی. لگی لپٹی کی تو وہ ویسے ہی قائل نہیں تھی، سو عافیہ پر چوٹ کرنا نہیں بھولی تھی. تم سے تو بہتر ہی بنانا آتا ہے مجھے. عافیہ کیوں چپ رہتی؟ تیش سے بولی. بس چلتا تو وہ اس کا منہ نوچ لیتی. زحا کے طنزیہ جملے اسے یوں ہی بارود پر بٹھا دیا کرتے تھے. اتنے بدھوؤں میں بس ایک ہی چنڈال ہے. وہ اکثر اپنے جلی دل کے بھپولے نوشی کی آنکھیں پھوٹتی رہتی تھی. واہ، یہ سانحہ کب رونما ہوا. میں نے تو پہلے ہی زبیر بھائی سے کہا تھا کہ ہانی کے بجائے عافیہ کو بلا لیں، مگر وہ کہنے لگی کہ عافیہ کون سی میری سگی بہن ہے جو اس سے کھانا پانی لیتا پھروں. خیر اب تو کوئی مسئلہ نہیں، آنٹی بھی ادھر ہے اور راہیل بھی. ویسے انکل کیوں نہیں آئے، یا وہ بعد میں آئیں گے؟ اس نے بڑی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر دونوں بہنوں سے دریافت کیا تھا. تم اپنی بکواس بند رکھو اور ہمارے معاملات میں زیادہ انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عافیہ کے اندر تو جوار بھاٹا ابلنے لگا تھا. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، آپ لوگ اب اپنی میٹنگ کر لیجیے گا. آؤ ہانی ہم پیکنگ کر لیں. اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر وہ بڑے اطمینان سے بولی اور امیہانی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی. اس کا یہ مطمئن اور پرسکون انداز دونوں بہنوں کے سینوں میں کس طرح آگ لگاتا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے انہیں چڑھانے سے باز نہیں آتی تھی. اگرچہ بعد میں امیہانی کی نصیحتیں اور امی جان کی ڈانٹ کھانا پڑتی تھی، مگر ان 2 چیزوں کی پرواہ کسے تھی. زحا تم باز نہیں آؤ گی؟ کمرے میں آتے ہی ہانی نے اس کی کلاس لی. اف، تم نے دونوں بہنوں کے چہرے دیکھے تھے کیسے لال بھبوکا ہو رہے تھے. قسم سے مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا. اتنا مزہ تو آئس کریم کھانے میں نہیں آیا تھا. تم اگر نہ ہوتے تو عافیہ بی بی کی تمہیں زمین چاٹنے پر مجبور کر دیتی. اس نے تصور میں ہی لطف لیتے ہوئے کچھ اس انداز سے کہا کہ باوجود ٹینشن ہونے کے ہانی کو ہنسی آ گئی. بڑی غلط فہمی ہے تمہاری. اس نے ایسا ہنگامہ کھڑا کرنا تھا کہ الامان الحفیظ. ہانی نے اسے آئینہ دکھایا. یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ہم کل کی بجائے آج ہی روانہ ہو جاتے. زحا نے ناک پر سے مکھی اڑائی. تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے. وہ اس سے مزید بحث کرنے کی بجائے پیکنگ کرنے لگی. اگلے دن صبح ہی صبح طلحہ نے واپسی کے لیے شور مچا دیا تھا. بابا جان کو بھی آفس جانا تھا، لہٰذا وہ ناشتہ کے فوراً بعد ہی نکلنے کے لیے تیار تھے. افراتفری میں نے سویرا کو بھی اطلاع نہیں دی. تم رکو، میں صرف 5 منٹ میں ان سے مل کر آئی. زحا سے کہتے ہوئے وہ جلدی سے باہر کی جانب لپکی تھی. اف، اپنی دھن میں نوشی کے کمرے سے نکلتی عافیہ اسے ٹکرا گئی. وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی. تمہاری کون سی ٹرین چھوٹ رہی ہے جو یوں بھاگی چلی جا رہی ہو؟ عافیہ اپنے ناک سے لاتے ہوئے اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولی تھی. سوری، میں ذرا سویرا کی طرف جا رہی تھی. طلحہ نے جانے کی جلدی مچائی ہوئی ہے. افراتفری میں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا. اچھا راستہ تو دو. وہ اپنے دھیان میں اس کی طرف دیکھ ہی نہ سکی اور اس کی سائڈ سے نکلتی ہوئی تیز تیز قدموں سے چلتی ہی نیکسی پار کر گئی. یہاں تو ابھی تک ناشتہ چل رہا ہے. وہ ڈرائنگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے بولی جہاں وہ تینوں بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے. دارو نے البتہ اپنے سامنے اخبار بھی پھیلا رکھا تھا. چائے کی سپ لیتے ہوئے وہ اخبار کی سرخیوں پر بھی نظر دوڑا رہا تھا. ناشتے کے ٹائم پر ساری دنیا ناشتہ ہی کرتی ہے. اسے دیکھتے اس نے اخبار ایک سائڈ پر کیا اور چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے تفصیلی نظر سے اس کا جائزہ لیا. عام دنوں سے ہٹ کر آج وہ کچھ خاص لگ رہی تھی. اسکائی بلو ڈریس پر ہم رنگ ایمبرائڈری لگائے، ساتھ میں بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے ہوئے تھی. چند کانچ کی چوڑیاں اور میچنگ ٹاپ سی آج کی اضافی تیاری تھی. آؤ بیٹا ناشتہ کر لو.
रुबीना आंटी उसे देखते ही मुशफिक अंदाज में बोली थी, नहीं आंटी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बस आपसे मिलने आई थी। उसकी बात पर जारू ने भवें उचकाकर अचंभे से उसे देखा था, जो उसकी तरफ बिल्कुल भी मतवजह नहीं थी। खैरियत? सवेरा ने दरियाफ्त किया। जी, मैं अम्मी लोगों के साथ घर जा रही हूँ। घर जाने की खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। वो खुशी खुशी बता रही थी, जबकि जारून को तो अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। हालांकि वो खुद चाह रहा था कि हानि जल्द अपने घर जाए ताकि वो मामा और सवेरा को उसकी तरफ भेजे, लेकिन एकदम से सुनकर उसका दिल उदासी की लपेट में आ गया था। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी उस कैद खाने से जान छूटी, मगर मैं तुम्हारे बगैर उदास हो जाऊंगी। मुझसे मिलने आती रहना। सवेरा ने उठकर साथ लगाया था। आखिर इतने दिनों से वो उसकी आदी हो गई थी, और फिर उसकी तो आदत ही इतनी अच्छी थी कि हर कोई उसे इम्प्रेस हो जाता था। तो माना मुझसे मिलने मेरे घर, मुझे बहुत खुशी होगी, और आंटी आप भी आइएगा। उसने खुशदिली से उन्हें दावत दी थी कि ये फैमिली चंद दिनों में उसे भी बहुत अजीज हो गई थी। क्यों नहीं बेटा, हम जरूर आएंगे इंशाल्लाह। रुबीना आंटी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, प्यार किया, और जाने से पहले उसे एक बहुत खूबसूरत सूट गिफ्ट किया था। नहीं आंटी, इसकी क्या जरूरत है, मेरे लिए आपका खुलूस और मोहब्बत ही काफ़ी है। वो सूट लेने में मुतामल थी। ये भी खुलूस और मोहब्बत की ही एक अलामत है, जिसका इजहार हर माँ अपनी बेटी से वक्तन फवक्तन करती रहती है। उन्होंने इतने नर्म और मीठे लहजे में कहा था कि मजीद इनकार की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। वो बहुत मोहब्बत और प्यार समेट कर वहां से निकली थी। सवेरा ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उससे मिलने जरूर आएगी। मामा और सवेरा से तो बड़ा प्यार जताया जा रहा था, मुझसे नहीं मिलना क्या? वो भी उसके पीछे ही चला आया और मसनूई खफकी से उसे मुखातिब था। जी, वो भौंच की रह गई। क्या मतलब है आपका? मतलब मतालिब छोड़ो, ये बताओ मिस करो कि मुझे? वो बड़े आस भरे लहजे में पूछ रहा था। मैं फजूल काम नहीं करती, वो नाक चढ़ाकर बोली। यानी कि सारे फजूल काम तो मेरे लिए छोड़े जा रही हो? उसने आंखों में शरारत समाकर उसे देखा तो वो जज्बज हो गई। फजूल लोगों के पास फजूल काम ही होते हैं। उसकी आंखों का मफहूम समझते हुए भी वो नजरअंदाज कर रही थी। चलो फिर मैं आज से इंतजार शुरू कर देता हूँ, कब इन फजूल लोगों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी शामिल होगा, वो उसे छेड़ते हुए बोला। बड़ी खुशफहमी है जनाब की नेक्सी करीब आ गई थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी थी जब अकब से उसकी आवाज सुनाई दी। हानि? जी। उसने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। मैंने रात मामा से बात करी थी, उन्हें कोई एतराज नहीं है। हम जल्द तुम्हारी तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तुम इंतजार करोगी ना? आंखों में मोहब्बत की ढेरों शमें रोशन की है। वो उसे देख रहा था। फितरी शर्मा हया की झिझक के बायस वो खुद में सिमट सी गई थी। मुंह से कुछ कहने की बजाय उसने आहिस्तगी से सरसपात में हिलाया और फौरन दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हो गई। चमन को सजाए बहुत दिन हुए, तुम्हें पास बुलाए बहुत दिन हुए, किसी दिन अचानक चले आओ तुम, हमें मुस्कुराए बहुत दिन हुए। आते ही ढेरों काम थे जो उसके मुंतज़िर थे। ऊपर से तलहा के जाने की भी तैयारी करनी थी। जुहा तो कॉलेज में चली जाती और वो पीछे से काम निपटाती रह जाती। एक दिन भागते दौड़ते उसने सवेरा को भी फ़ोन किया था। रुबीना आंटी तो कहीं बाहर गई हुई थी। सवेरा अलबत्ता बहुत खुशदिली से बात कर रही थी। वो चूंकि जल्दी में थी, इसलिए दो चार इधर उधर की बातें करके फ़ोन रख दिया। पहले हानि जुबैर भाई की तरफ चली गई और अब तलहा जा रहा है। एक आता है दूसरा चला जाता है, मगर जाहिर नहीं कर रहा था। उसे मालूम था कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। चंद दिन की दूरी के बाद एक बेहतरीन जॉब उसके मुंतज़िर हो कि वो अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे कर सकेगा, बहनों के फर्ज से सुबकदोश हो सकेगा। यह एहसास ही बड़ा राहत अफजा था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जुहा ने ठंडी सांस भरी। आराम करने दो अब उसे, सुबह की फ्लाइट है, उधर भी थकावट हो जाएगी। तुम अभी तक उसे घेरे बैठी हो। अम्मी जान ने तलहा के कमरे में झांका। जहाँ अभी तक उनकी महफिल जमी हुई थी, वो टोके बगैर ना रह सकी। रहने दे अम्मी जान, फिर पता नहीं ऐसे फुर्सतें कब नसीब हो। आज तो जी भर के दिल की बातें कर लें। तलहा ने मुस्कुराकर बहनों की तरफ देखा तो जुहा ने झट विक्ट्री का निशान बना दिया। अल्लाह पाक मेरे बेटे को खैर से लेकर जाएं और लेकर आएं। खुदा तुम्हारी मोहब्बत यूं ही कायम व दायम रखें। जो बरकत आपस में मिलजुल कर खाने से है, वो अलग थलग रहने में कहाँ नसीब हो सकती है। वो दुआ देने के साथ साथ नसीहत करना नहीं भूली थी। जुबैर की शादी के बाद उन्हें तलहा की तरफ से हर वक्त धड़का ही लगा रहता था। बस अम्मी जान आपकी दुआएं चाहिए। तलहा उनके एहसास समझ सकता था। मेरी दुआएं तो हर वक्त तुम सबके साथ हैं। तुम अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। हानि और जुहा अपने घर की हो जाए तो हम वालदैन की जिम्मेदारियां भी कुछ कम हो। उनके लहजे में नमी सी थी। मैं भी यही सोच रहा था कि पहली फुर्सत में उम्मे हानि के लिए कोई अच्छा सा प्रपोजल देखा जाए। आप इस सिलसिले में बातचीत कीजिएगा, बाकी मैं आऊँगा तो फिर फाइनल कर लेंगे। अगर कोई हमारे मयार के मुताबिक हुआ तो। वो बड़े मुदब्बिराना अंदाज में माँ से मुखातिब था। उम्मे हानि को अच्छी खासी झिझक महसूस हो रही थी। मैं जल्दी किसी से इस बारे में बात करती हूँ। चलो तुम लोग भी अब आराम करो और भाई को भी करने दो। बोलते हुए उन्हें ताकीद करने लगी। जी अम्मी जान, जुहा झट से बोली। मवादा उनकी मजीद नसीहतें ना शुरू हो जाए। मेहंदी लगेगी तेरे हाथ, ढोलक बजेगी सारी रात। उनके जाते ही जुहा ने हलक फाड़ना शुरू कर दिया। उम्मे हानी ने पास पड़ा कुशन उठाकर उसे दे मारा था, जिसे उसने बड़ी सहूलत से कैच कर लिया था। पहले तलहा की होगी, वो बड़ा है। उसने कमजोर सा एहतजाज करना चाहा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तलहा ने कहकहा लगाया। मेरे कौन सा रिश्तों की लाइन लगी हुई है जो तो मेरे पीछे पड़ गए हो? उसने गुस्से से उन दोनों को घुरा जो डीट बने दांत निकाल रहे थे।
क्या पता लग जाए। वैसे एक आध का इम्कान तो रोशन है। जुहा की आंखों में शरारत नाच रही थी और मेहानी का दिल जोर से धड़का था। एक खूबसूरत एहसास उसे अपने चारों और महसूस हुआ था। हाँ हाँ क्यों नहीं, तलहा बस मंजर से कतई नावाकिफ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। हाथों पे मेहंदी लगा के बनो मेरी बनेगी दुल्हन। जुहा का खुद साख्ता रिकॉर्डर फिर बजने लगा था और मेहानी ने पास पड़ी मिनरल वाटर की बोतल उस पर उंडेल दी। अब वो और तलहा हंस रहे थे, जिसमें चंद लम्हों बाद जुहा की हंसी भी शामिल हो गई थी। बहुत टूटे हुए हैं हम, अभी दस्तक नहीं देना। हमारी आंख है पूर्णम, अभी दस्तक नहीं देना। मेरे यारो अभी कुछ दिन मेरे अहवाल मत पूछो। अभी दिल में है इसका गम, अभी दस्तक नहीं देना। शबे तन्हाई में तड़पना है बहुत मुझको। अभी है दर्द कुछ मध्यम, अभी दस्तक नहीं देना। ऐसा भी कुछ होगा, उसकी तो वहमो गुमान में भी नहीं था। लाशोरी तौर पर वो ज़ारून और उसकी फैमिली की मुंतज़िर थी। पहले तो तलहा की वजह से मसरूफियत रही, वो ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाई। बाद में उसने कई दफ़ा सवेरा को फ़ोन करना चाहा, लेकिन बेल जाती रहती और दूसरी तरफ से कोई रिसीव नहीं करता था। उसने सवेरा के मोबाइल पर ट्राई किया तो पावर्ड ऑफ का रिप्लाई आ रहा था। अल्लाह खैर ही करे। वो अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान हो गई थी। नौशी भाभी से पूछना उसने मुनासिब नहीं समझा कि वो तो पहली बात को बतंगड़ बनाने के लिए तैयार रहती थी। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ होता तो सवेरा ने मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना था। उन लोगों में से किसी ने भी एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं किया। और ज़ारून, उसके तो बड़े दावे थे, वो खुद से उलझती रहती। वो आम शामों की तरह ही एक शाम थी जब ज़ुबैर अपने किसी ऑफिस के सिलसिले में आए थे। वापसी पर वो कुछ देर के लिए उनसे मिलने भी आ गए। तलहा के जॉब का पूछा, इधर उधर की बातें करते रहे। इस दफ़ा तो बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। तलहा भी नहीं है तो घर सूना सूना सा लगने लगा है। अम्मी जान तलहा की गैर मौजूदगी को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही थी, सो कहे बिना ना रह सकी। जी बस इरादा तो काफ़ी दिनों से था, मगर मसरूफियत बहुत रही। हम लोग शायद कहीं और सेटल हो जाएं, इसलिए कोई अच्छा सा फ्लैट देख रहा था मैं। उनकी बात पर मेहानी अच्छी खासी चौंकी। क्यों भाई, इनेक्सी छोड़ रहे हैं आप? रुबीना आंटी और उनकी फैमिली तो बहुत अच्छी है। जुहा ने बेहरान होकर दरियाफ्त किया था। मेहानी का दिल किसी अनहोनी के पेश नज़र धड़क रहा था। हाँ फैमिली तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन वो लोग कुछ दिन पहले इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल उनका बेटा है ज़ारून, उसे इंग्लैंड से किसी बिजनेस टाइकून ने उसे साथ बिजनेस शेयर करने की ऑफर की थी। उसकी एक ही इकलौती बेटी थी। उसने शर्त रखी थी, अगर मेरी बेटी के साथ शादी करोगे तो मेरे पार्टनर बनोगे। अब इतनी अच्छी ऑफर कौन रिजेक्ट कर सकता है? लिहाजा उसकी पूरी फैमिली वहीं शिफ्ट हो गई है। मुझे ज़ारून का फ़ोन आया था, वो घर बेचने की बात कर रहा था, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले पहले अपना बंदोबस्त कर लूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। वो वाकई इस सिलसिले में परेशान लग रहे थे, इसलिए उनको इतनी लंबी चौड़ी तफसील बता दी थी, वरना वो अपने घरेलू मामलात को अपने घर तक ही महदूद रखते थे। मेहानी के वजूद में आंधियां से चलने लगी थी। एतमाद, मान, यकीन, क्या कुछ नहीं टूटा था उसके अंदर। आह, लोग भी कैसे कैसे धोखे देते और मेरे जैसे अकल के अंधे कैसे आस लगाकर बैठ जाते हैं। उसे अपना आप किसी अथाह गहराई में डूबता हुआ महसूस हो रहा था। जुबैर भाई तो गालिबन कुछ और ही कह रहे थे, मगर उसकी समात का बस का साथ दे रही थी। जुबैर भाई ने मजीद क्या कहा, वो कब गए, उसे कुछ होश नहीं था। वो तो गुमसुम अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। हानी, जुहा ने आकर उसके कंधा हिलाया तो उसने यूं वैरान उजाड़ निगाहों से उसकी तरफ देखा तो कि जुहा का दिल कट गया। अपने आप को संभालो। जुहा उसका दर्द समझ सकती थी, और क्यों ना समझती, वो तो बिना कही एक दूसरे को समझ आया करती थी। इशारों का नाइयों की नौबत भी ना आती थी। अच्छा हुआ ना, ऐसे हरीस और लालची लोगों से अल्लाह ताला ने बचा लिया। मेरी हानि का नसीब यकीनन कोई बहुत अच्छा होगा। उसके बराबर बैठे हुए जुहा ने बहुत नरमी से कहा था। आई होप। अपने कंधे पर धरा उसका हाथ होले से थपथपाते हुए वो खुद को कंपोज करती खड़ी हो गई। दर्द इतना छोटा ना था कि जिसमें जामे तकलीफ की लहरें ना उठती। कि चंद ही दिनों में वो कितनी खुशनुमा ख्वाब अपनी पलकों को सौंप चुकी थी। उन ख्वाबों को नोच कर फेंकने में कुछ वक्त तो दरकार था। अभी खुद को समेटने में कुछ अरसा तो लगना था। तो क्या ज़ारून भी बिकने वाली चीज़ था? जिसने ज़्यादा दाम लगाए, दिल का पलड़ा उसी की तरह झुका लिया। दिल तो चिल्ला चिल्ला कर ऐसे ख्यालात की नफ़ी कर रहा था, लेकिन वो हकायक से नज़र नहीं चुरा सकती थी। दिल का क्या था, इस खून के लौथड़े की वजह से ही तो आज उसकी ज़ात इतनी इर्जा, इतनी बेमोल हुई थी कि चंद कोड़ियों की एवज उसे रद्द कर दिया गया था। सिक्कों की खनक और पैसों की चमक उसके पुरखुलूस पर सबकत ले गई थी। पता नहीं वाकई वक्त तेजी से गुजरा था या रेंग रेंग कर उसे तो कुछ भी महसूस ना हो रहा था। उन दिनों अजीब लगी बद्धी सी रूटीन थी। जुहा ने उसे मशवरा दिया था कि किसी करीबी स्कूल को ज्वाइन कर ले, और उसे एक दो स्कूल से ऑफर भी आई थी, लेकिन वो आजकल इतनी आदम बेजार हो चुकी थी कि किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। अजीब गायब दिमागी किसी कैफियत थी। ऐसे में वो बच्चों को क्या पढ़ा सकती थी। 3 माह का अरसा जैसे तैसे करके बिलाकर गुजर ही गया था। आज तलहा की वापसी थी। अम्मी जान और बाबा जान सुबह से ही बहुत खुश थे। जुहा भी खुशी से उड़ी उड़ी फिर रही थी। उसने भी किसी हद तक खुद को समझा बुझाया लिया ही था। अगरचे वो पहले वाली जिंदगी से भरपूर मेहानी तो नहीं बन पा रही थी, मगर जुहा के हौसलों और तसलियों ने उसे समेटने में काफ़ी मदद की थी।
सब के दरमियान वो खुद को कंपोज कर लेती थी, वगरना अम्मी जान तो पिछले दिनों उसकी गिरती हुई तबीयत से काफ़ी परेशान हो गई थी। अम्मी जान ने ज़ुबैर भाई के फैमिली को भी आज इनवाइट किया था, मगर ज़ुबैर भाई ऑफिस के किसी सिलसिले में मुजफ्फराबाद गए थे, जबकि नौशी भाभी अपने मैके में थी। अलबत्ता उन्होंने चंद दिन बाद आने का वादा किया था। चंद दिन बाद आने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सारे मनगढ़ंत बहाने अम्मी जान अपनी अहमियत जताने के और अपनी धाक बिठाने के। जुहा खांसी तपी हुई थी, इसलिए बगैर किसी लिहाज की चिढ़ के बोली थी, कोई बात नहीं बेटा, अगर वो इस तरह खुश है तो इस तरह सही। बाबा जान नरमी से मुस्कुराए। हमारे मामलात में जुबैर भाई और नौशी भाभी किसी तरह भी खुश नहीं हो सकते। उसने नाक चढ़ाकर कहा, किसी से इतना बदगुमान भी नहीं होते बेटा, बाबा जान ने हमेशा की तरह से समझाया। ये बदगुमानी है बाबा जान? जुहा ने खफकी से पलके उठाकर उन्हें देखा था, वो लाजवाब हो गए। जो लोग बर वक्त नहीं संभलते और ना ही संभलना चाहते हैं, ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। जो शख्स जमाने से भी सबक ना सीखे, उसे अल्लाह ही सबक सिखाए। ऐसे में जलना कुड़ना अपना वक्त और खून ज़ाया करने के बराबर है। हमेशा की तरह मेहानी ने मदाखलत की थी और इस बहस को ख़त्म किया था। बाबा जान ने बहुत मान और फ़ख्र के साथ अपनी बेटी को देखा था, जो उनका परतो ही तो थी। आदत, अतवार, मिजाज, अखलाक, वो बिल्कुल इनकी कॉपी थी, इसलिए अपनी औलाद में उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। टैक्सी आ गई है, जल्दी आ जाएं। अम्मी जान अंदर दाखिल होते हुए बाबा जान से मुखातिब हुई। मैं तो तैयार हूँ, चलें, बाबा जान ने कहा। वो दोनों तलहा को लेने एयरपोर्ट जा रहे थे, जबकि जुहा और उम्मी हानी घर पर ही थी। उम्मी हानी तो सुबह से किचन में घुसी हुई थी और अभी भी बहुत से लवाजमात तैयारी के मराहल में थे। जुहा अलबत्ता उसका हाथ बटाने और अकेलेपन के सबब रुक गई थी कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उम्मी हानी के साथ गुजारती थी, ताकि उसका ध्यान बढ़ सके। ट्रन 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 लाउंज में रखे फ़ोन के बेल मतवातर बज रही थी। जुहा शायद बाथरूम में थी। वो बर्डर की आंच धीमी करते हुए उजलत में किचन से निकली थी। इतनी मसरूफियत में किसका फ़ोन आ गया? उसने बड़बड़ाते हुए रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मे हानी। दूसरी तरफ से सलाम का जवाब देने के साथ ही तस्दीक की गई थी और रिसीवर से उभरने वाली आवाज़ उसे दम्बखुद कर दिया था। जी, आप कौन? अपने वहम को झुटाते हुए उसने दरियाफ्त किया। हानी, ये मैं हूँ ज़ारून, इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। और उसे यूँ महसूस हुआ था कि अब वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं रह सकेगी। इन 2 माह में खुद को समझाने, बुझाने, संभालने, समेटने की सब काविश एक लम्हे में गरत हो गई थी। जी फरमाइए, क्यों फ़ोन किया यहाँ? हर जख्म उधरने लगा था। उसके वजूद को कांटों पर बस घसीटा गया था। फिर लहजे में तलखी क्यों करना आती? बहुत सारे हिसाब है जो बेबाक करने हैं और जो तुम्हारी तरफ निकलते हैं, इसलिए फ़ोन करने की जहमत की है। दूसरी तरफ भी लहजा कम तलख ना था। मैं आपकी किसी बात की जवाब दे नहीं हूँ। जब मैंने आपसे आपके किसी अमल के बारे में दरियाफ्त नहीं किया, तो अब आप कौन होते हैं मुझसे मेरे अमल की जांच पड़ताल करने वाले? वो चटक कर बोली। वजूद में इतने भांबड़ जल रहे थे कि लहजा खुद ब खुद ही बुलंद और तेज हो गया था। जुहा जो अभी बात लेकर निकली थी, उसकी इतनी बुलंद आवाज़ सुनकर घबरा कर लाउंज की तरफ लपकी थी। हानी के हाथ में रिसीवर पकड़ा देकर वहीं रुक गई। किसी अनहोनी के एहसास ने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया था। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं मामा को तुम्हारी तरफ भेजूंगा, तुम इंतजार करना, तुमने बाखुशी मेरी बात को कबूल किया था। बाद में कौन सी ऐसी आफत आ गई थी कि तुम चंद दिनों तक भी अपनी बात को ना निभा सकी थी? तुम्हें यूं आज़ाद तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखूंगा तुम कैसे किसी और की होती हो। उसकी बात को नज़रअंदाज करके वह जारहाना अंदाज में गुर्राया था। बहुत खूब, मैं यहाँ अपने कॉल को निभाती रहती और आपको वहाँ पॉइंट्स की चमक ने अंधा कर दिया। आप तो शादी रचाकर बैठ गए और मैं यहाँ अपने कॉल को निभाऊं। बहुत खूब मिस्टर ज़ारून, ऐसा कॉल का पक्का मर्द तो मैंने कभी नहीं देखा। उसकी गुराहट की परवाह किए बगैर वो उससे भी ज्यादा बुलंद आवाज में चिल्लाई थी। वो तो खुद बारूद के ढेर पर बैठी थी, ज़ारून की बात की गहराई तक जा ही नहीं सकी थी। वो तो उसे माफी तलाफी करने की बजाय उसे ही तानो तशनज कर रहा था। ये बात उसे मजीद तैश दिला गई थी। मेरी शादी? किसने की है ये बकवास तुमसे? वो भौंच कर रह गया। पहली दफा उसने हानि के लबो लहजे पर गौर किया था। इतने धीमेपन और नर्म मिजाज की हामिल लड़की आखिर इस कदर चीख चिल्ला क्यों रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत फहमी उन दोनों के दरमियान हायल हो गई हो? हाँ, अब फिर जाएं, मुकर जाएं और कहें कि ये सब झूठ है। नहीं शादी रचा रखी आपने अपने बॉस की बेटी से। यही तो वतीरा है आप मर्दों का। वो काटदार लहजे में बोली। दिस इज टू मच हानी, तुम किसी शदीद किस्म की गलत फहमी का शिकार हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इंग्लैंड में। आप इंग्लैंड में शादी करें या कनाडा में, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। बराए मेहरबानी दोबारा यहाँ फ़ोन मत कीजिएगा, वरना मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूंगी। उसके बाद काट कर वह तोंदा तोश लहजे में कहती रिसीवर क्रेडल पर पटक चुकी थी। सोफे पर ढेर होते ही वो मुंह हाथों में छुपाकर बिलक बिलक के रोने लगी थी। जुहा जो उसकी एक तरफा बातें सुनते ही हक्का बक्का खड़ी थी, लपक कर उसकी तरफ बढ़ी। हानी मेरी जान, चुप करो। जुहा ने उसके हाथ पटाए और उसे अपने कंधे से लगा लिया। क्यों आया ये शख्स मेरी जिंदगी में दोबारा? इसे कहो निकल जाए मेरी जिंदगी से। मैं बार बार टूटने और बिखरने के अमल से नहीं गुजर सकती। उसे कहो जुहा चला जाए। जुहा का कंधा भीगता जा रहा था। आंसू लड़ियों की सूरत में हानि की आंखों से निकलकर उसके कंधे में जज्ब हो रहे थे।
बी रिलैक्स, नहीं करेगा वो यहाँ दोबारा फ़ोन, मैं खुद ही देख लूँगी उसे। डोंट वरी, तुम खुद को हल्कान मत करो। अपनी क्या मगरमच्छ, अपने आंसू पहुँचो, सब आने वाले होंगे, तुम्हें इस हुलिये में देखकर सब परेशान होंगे, और ख़ास तौर पर तलहा, वो इतने दिन घर से दूर रहा है, अब आएगा तो तुम्हें यूँ निढाल देकर उस पर क्या बीतेगी, और अपने इन आंसुओं का सबब किसी को क्या बताओगी तुम? जानती हो ना तलहा कितना जोशीला और जज्बाती है। चलो उठो, शाबाश, फ्रेश होकर कपड़े चेंज करो, मैं किचन देखती हूँ। वही सारी बातें जो मेहानी उसे समझाया करती थी, आज जुहा उसे समझा रही थी। हालात वाकयात इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। हानि उसे अलग होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि जुहा ने फौरन CLI से नंबर नोट किया था। सॉरी, मैं जरा सवेरा की तरफ जा रही हूँ, तलहा ने जाने की जल्दी मचाई हुई है। अफरा तफरी में कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छा रास्ता तो दो। उस दिन उमेहानी की बातों ने उसको ठटका दिया था। नोशी आपी की ज़बानी उसने ये सुना था कि उमेहानी अक्सर रुबीना आंटी की तरफ चली जाती है, लेकिन उसे ज़ारून की तरफ से पूरा इत्मीनान था। वह जितना लड़कियों से बेजार था, नामुमकिन ही था कि खुद किसी लड़की की तरफ मतवजह होता। लेकिन उस दिन उमेहानी के लहजे में उसे कुछ और बात महसूस हुई थी, कुछ तजस्सुस से और कुछ हसद के हाथों मजबूर होकर वही नेक्सी के दरवाजे में ही खड़ी होकर इंतजार करने लगी थी। उमेहानी ने वापसी में ज्यादा देर नहीं लगाई थी, लेकिन उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग देखकर आफिया चौंक गई थी। गालिबन उसमें कुछ तहाइफ थे, उसने खुद से अंदाजा लगा लिया था। यहाँ तक तो शायद वो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन हानि के अकब से अजारू नमदार हुआ। नहायत उजलत में कदम उठाता उसके करीब पहुंचा था। आफिया फौरन दरवाजे की ओट में हो गई, मबादा उनमें से किसी की नजर न पड़ जाए। और उस वक्त तो उसकी हैरत के इंतहा न रही जब उसने जारून को धीमे लहजे में उसे मुखातिब होते देखा, और हानि के चेहरे पर उतरने वाले कौसे कज़ा के रंग उससे मख्फी नहीं थे। इतने फासले से वो उनकी आवाज़ें तो नहीं सुन सकती थी, ताहम उनके चेहरों के तासुरात वो इतने फासले से भी बखूबी देख सकती थी। देखो उस घुन्नी मीसनी के ऊपर से कितनी मासूम बनती है। वो गुस्से से बेजोताब खा रही थी। मुलाहिजा किया अपने अपनी नंद का शराफतनामा। जैसे ही उनकी फैमिली रुखसत हुई, फौरन नोशी आपी से मुखातिब हुई। इतनी देर तक पता नहीं खुद पर कंट्रोल कैसे रखा था। क्यों, क्या हुआ? वो कतन बेखबर थी। एक तो आप हमेशा अपनी आंखें और कान बंद रखती हैं, आपकी मौजूदगी में क्या चक्कर चलते रहे हैं आपको खबर ही नहीं। आज भी अगर मैं ना पहुंचती तो पता नहीं मामला कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता। वो गुस्से से बल खा कर बोली। फिर आज जो कुछ देखा था सारी रुदात मिर्च मसाले लगाकर सुनाई। अरे मैं मर जाऊं, मेरी आंखों के सामने ये सब होता रहा और मैं ऐसी सीधी की कुछ समझ ही ना सकी। वो तो अपना कलेजा थाम के रह गई। और वो जारून, उल्लू का पट्ठा, मुझे तो कभी लिफ्ट नहीं करवाई, हर बार आजमा कर देख लिया, और उस मीसने के आगे कैसे बिछा रहा था कि अपनी माँ को उसके घर भेजना चाहता है। आफी ने दांत कुछ आए, बैक वक्त उसे दोनों पर गुस्सा आ रहा था, बस नहीं चल रहा था कि दोनों को कच्चा चबा जाती। वो आपकी नंद अगर इस घर में महारानी बनकर आ गई तो आपको यहाँ बर्दाश्त कर सकेगी? पहली फुर्सत में चलता करेगी। मुझे तो लगता है ये सारा ढोंग यहीं इसीलिए रचाया गया। ऐसा आलीशान घर और लड़का उसने ख्वाब में बिना देखा होगा। आप अब अपना बिस्तर गोल करें यहाँ से। उसने बहन को आइंदा हालात से डरा दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ये सब होने दूंगी? जुबैर में बड़े भाई हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। नौशी के लहजे में एकदम गुरूर पैदा हुआ था। तो रब का आखिरी पता तो उनके कब्जे में था। और आपका क्या ख्याल है कि वो लोग आपसे मशवरा लेंगे और जुबैर भाई के इनकार को अहमियत देंगे? तलहा उन चुड़ैलों की कितनी फेवर करता है, ऐसा चांस तो वो कभी मिस नहीं करेगा। और आप सारी खुशफहमियां दिल से निकाल दें। वो जहरखंद हुई। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, मैं ये मामला बाला ही बाला समेट लूंगी। तलहा या उसकी माँ तक नौबत ही नहीं आएगी। अब तक जो भी हुआ वो बेखबरी में हुआ। अगर मुझे पहले जरा से भी भिनक पड़ जाती तो तभी मामला सेट कर देती। खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम देखना तो सही मैं करती क्या हूँ। उनके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। क्या मतलब, क्या करेंगी आप? आफिया ने चौंक कर बहन की तरफ देखा। इधर आओ बताती हूँ, राजदारी से कहते हुए उन्होंने उसे करीब बुलाया और बताने लगी। जबरदस्त आपी, शानदार प्लान है। जारून अगर मेरा नहीं हुआ तो उस टाइन का भी हरगिज नहीं हो सकता। वो पूरे मसरत से आफिया का चेहरा चमक उठा था। मामा अब जारून की शादी कर दें, आजकल हर वक्त उदास बुलबुल बना रहता है। सवेरा ने जारून की तरफ देखते हुए शरीर अंदाज में कहा था। छुट्टी का दिन था, लिहाजा वो सब खुशगवार मूड में गपशप लगा रहे थे। पहले तुम्हारी ना कर दें, खाला भी आजकल बहुत इसरार कर रही हैं। उसने उसे आंखें निकाली। मैं तो भाभी के साथ रहने का शौक पूरा करके जाऊंगी, वो ठिलाई। साथ रहने का या लड़ाई करने का? जारून ने छेड़ा। जी नहीं, उमेहानी बहुत अच्छी भाभी साबित होगी। सवेरा ने शरारत से आंखें घुमाकर कहा तो जारून के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमदार हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ थे जब दरवाजे से जुबैर भाई ने बुलंद आवाज से सलाम झाड़कर अपनी आमद की इत्तला की। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। रुबीना ने उसे अंदर आने का कहा। मतवक्के रिश्तेदार के ख्याल से जारून ने उठकर बहुत मोहब्बत से मुसाफिहा किया था। सवेरा उठकर फौरन किचन में चली आई। नौशी कैसी है और छोटा ठीक है? उसके बैठते ही वो दरियाफ्त करने लगी। जी अल्लाह का शुक्र है। हमजा 2-3 दिन से बीमार है, उसे डॉक्टर को दिखाने का भी टाइम नहीं मिल रहा। आज ही अम्मी जान की तरफ से आया हूँ तो अब उसे लेकर जाऊंगा, और ये आपके लिए मिठाई है, अम्मी जान ने बतौर खास भेजी है। उन्होंने मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा। मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया कहना। किस सिलसिले में भेजी है? उन्होंने खुश दिली से डब्बा थाम कर टेबल पर रखते हुए दरियाफ्त किया।
दरअसल उमेहानी की बात पक्की हो गई है ना, मैं इसी सिलसिले में उधर गया हुआ था। नौशी तो खराबी तबीयत की वजह से जा नहीं सकी। मेरा जाना तो ज़रूरी था, बड़ा हूँ ना। वैसे लड़का बहुत अच्छा है, तलहा का दोस्त ही है। वो लोग बहुत अरसे से ख्वाहिशमंद थे, लेकिन लड़का जॉबलेस था तो मैं इनकारी था। अब वो भी तलहा के साथ ही, बल्कि उससे भी अच्छी पोस्ट पर फायज हो गया, तो मैंने भी इकरार करने में देर नहीं लगाई। वो उन्हें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, जबकि ज़ारून के सर पर तो बम फटा था। वो हक तक जुबैर की तरफ देख रहा था। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। रुबीना भी कुछ कम हैरान और परेशान न थी। मुबारक हो बेटा, वो संभल कर बदिक्कत कह पाई कि बेटी के चाहत से बखूबी वाकिफ थी। वो तो खुद कई दिनों से उमेहानी की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन ज़ारून ही आजकल कुछ ज्यादा मसरूफ था। वो चंद दिनों बाद उन्हें लेकर जाने ही वाला था। अब उन्हें क्या मालूम था कि चंद दिनों का खसारा सारी उम्र पे मुहित हो जाएगा और वो हाथ मलते ही रह जाएंगे। खैर मुबारक आंटी, बस दुआ करें शादी बखैर आफियत हो जाए। हमने तैयारी तो शुरू कर दी है, आपको भी जरूर बुलाएंगे। अब तो सब नहायत उजलत में हुआ, और ना वरना उमेहानी तो आप सबको बहुत तस्करा कर रही थी। कह रही थी वहां जाकर मुझे बहन भाई और माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई, सब बहुत अच्छे हैं। इसलिए अम्मी जान ने बतौर खास आपके लिए मिठाई भिजवाई है। वो जैसे उनको इन्वाइट ना करने का उज़र बता रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, हम शादी में शिरकत की कोशिश करेंगे। उन्होंने जैसे कहा था वैसे वही जानती थी। शुक्रिया आंटी, मैं चलता हूँ। अगर हो सके तो एक दिन नौशी के साथ शॉपिंग के लिए चली जाइएगा, खाने के लिए कुछ चीजें खरीदना है। वो उठते हुए बोली, क्यों नहीं, जरूर, तुम बैठो ना, सवेरा चाय लेकर आ रही है। उन्हें आदाब मेजबानी याद आए। नहीं आंटी, फिर कभी सही, मैं जरा जल्दी में हूँ। वो शुक्रिया अदा करते बाहर निकल गए। उनके जाते ही ज़ारून एक झटके से उठा था और लंबे लंबे डग पड़ता बाहर निकल गया। ज़ारून, सवेरा ने पुकारना चाहा तो रुबीना ने उसे रोक दिया। उसे संभलने का मौका दो। सवेरा भी इस खबर से ढह सी गई थी और अभी इस वाक़े को एक दिन भी गुजरने न पाया था कि महाद की वालिदा निखत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। महाद ने उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल करते ही ज़ारून को फ़ोन कर दिया था। वो सब अपनी परेशानी छोड़ छाड़ फौरन अस्पताल पहुंचे थे। निखत की तबीयत इंतहाई नाजुक थी। जिगर के ने काम करना छोड़ दिया था। डॉक्टर्स की अनथक कोशिश भी फिलहाल कामयाब नहीं हो रही थी। लीवर ने काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से इनका ब्लड सिस्टम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अगर मजीद कुछ देर यही हालत रही तो शायद हमें इनकी बॉडी का ब्लड भी चेंज करना पड़े, और पाकिस्तान में फिलहाल इसका कोई बराबर इंतजाम नहीं है। इस सूरत हाल में आप मरीजा को इंग्लैंड ले जाएं, वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट, डॉक्टर फ्रैंक इस काम के माहिर हैं। अगर इनकी ज़िंदगी मजीद लिखी हुई तो वो यकीनन कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर एहसानुल्लाह ने महाद और ज़ारून को हकीकी सूरत हाल से आगाह किया, और अगले 2 दिनों में ही उन्हें निखत को कनाडा शिफ्ट करना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में ज़ारून महाद को अकेला कैसे छोड़ सकता था। वैसे भी निखत उसे माँ की तरह ही अजीज थी, और वो रुबीना की एक ही तो बहन थी। वो किसी सूरत में पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार नहीं थी। पीछे सिर्फ सवेरा बची थी, लिहाजा मजबूरन वो उन दोनों को भी साथ ले गए। डॉक्टर एहसानुल्लाह ने ठीक कहा था, अगर उनकी ज़िंदगी बाकी थी तो उन्हें शिफा ज़रूर मिलनी थी, लेकिन इस सारे प्रोसेस में उन्हें 2 माह का अरसा लग गया था। इस दौरान निखत कभी तो काफ़ी ठीक हो जाती और कभी तबीयत फिर बिगड़ जाती। 2 माह में उनका मुकम्मल ट्रीटमेंट हुआ था, तो उन सब ने जैसे सुख का सांस लिया था। 2 माह से वो चारों अपना आप भुलाए हुए थे। बिजनेस का भी काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि निखत की जान बच गई थी। महाद वापसी की तैयारियों में इधर उधर मसरूफ था। जब ज़ारून ने उम्मे हानी को फ़ोन किया, उसका मामला अगरचे दब किया था, मगर उसे फरामोश नहीं कर सका था। अब जो उसने हानी को फ़ोन किया था तो उसकी बातें सुनकर वो भौंच का रह गया। वो इतनी डिस्टर्ब थी कि उसने फिलहाल बात करने का इरादा तर्क कर दिया और पाकिस्तान जाकर सूरत हाल का जायजा लेने का सोचा। रात को इसी उधेड़बन में था जब जुहा का फ़ोन आया था, और जो कुछ जुहा ने उसे बताया वो उसके छक्के छुड़ा देने के लिए काफ़ी था। उसने बगैर किसी लगी लिपटी के जुबैर की सारी रुदात सुना दी थी, जो कि हकीकतन एक गहरी साजिश थी जिसमें वो और उम्मे हानी फंस चुके थे। वो रात इनकशाफात की रात थी। तुझे रोज़ देखूं करीब से, मेरे शौक भी अजीब से, मेरी आंख में भी है आजिज़ी, मेरे शौक भी हैं गरीब से, मेरे सबब दुखों की तवा हो तुम, मिलेगा सुकून क्या तबीब से, मैं बहुत खुश हूँ यूं जोड़ कर, नसीब अपना तेरे नसीब से। आज उम्मे हानी का निकाह था। सबसे भगदड़ मची हुई थी। तलहा और जुहा की शामत आई हुई थी। वो बेचारे घर बन के रहते थे। उम्मे हानी भी सबसे उनका हाथ बटाने की कोशिश कर रही थी, मगर हर दफ़ा अम्मी जान उसे डांट कर रख देती थी। बाबा जान भी इंतजामात में लगे हुए थे। रहने दो तुम, मैं कर लेती हूँ। अम्मी जान ने देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। वैसे भी अगर हाथ पाथ जला बैठी तो ज़ारून भाई ने मेरी गर्दन नापनी है कि मैं आज के दिन भी उनकी मंकूहा से काम करवा रही हूँ। जुहा ने उसके हाथ से इस्त्री पकड़कर दोबारा आयरन स्टैंड पर रखते हुए शरारत से कहा, इतनी हिम्मत नहीं है अभी तुम्हारे ज़ारून भाई में। बेपनाह खुशी से मामूर खनकते लहजे में उसने नाक चढ़ाकर कहा तो उसका खुशियों से मुज़य्यन चेहरा जुहा ने बड़ी मोहब्बत पाश नज़रों से देखा था। उस दिन ज़ारून का नंबर तो उसने इसलिए नोट किया था कि उसकी खूब इज़्ज़त अफजाई करेगी, उसकी इस तरह क्लास लेगी कि आइंदा वो यहाँ फ़ोन करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन फ़ोन करने पर ज़ारून ने उसे जो बातें बताईं वो जुहा के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेने के लिए काफ़ी थी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन आए तो मैं आपको डॉक्टर एहसानुल्लाह का नंबर दे देता हूँ। आप उनसे तमाम मालूमात हासिल कर सकती हैं। अलावा जी अगर आप चाहें तो इंग्लैंड की तमाम रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मगर बाखुदा मैं यहाँ किसी बिजनेस और शादी वादी के चक्कर में नहीं आया।
زارون کے لہجے میں جو سچ بول رہا تھا زحا اسے محسوس کیے بنا نہ رہ سکی، بلکہ زبیر بھائی کا کارنامہ سن کے وہ زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ آپ پاکستان آئے، باقی باتیں یہیں آ کر ہوں گی، مگر آپ حوصلہ رکھیں، ہانی کی کوئی بات پکی نہیں ہوئی، اس فون رکھنے سے پہلے اس نے کہا تھا۔ اس دفعہ نوشی بھابی نے خود آگے آنے کے بجائے زبیر بھائی کو آگے کیا تھا۔ اگر وہ خود ایسا سب کرتی تو شاید کوئی یقین نہ کرتا، لیکن جس طرح زبیر بھائی نے سب سے باتیں کی تھی ان میں کسی غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بڑا مضبوط جال بنا تھا انہوں نے، اور اس دفعہ اسے زبیر بھائی پہ نہ غصہ آیا تھا، نہ حیرت، نہ طیش، بلکہ اسے بے پناہ دکھ ہوا تھا۔ ایسا دکھ، ایسا درد، ایسا کرب کہ وہ ساری رات سو نہیں سکتی تھی۔ اس کا ماں جایا، اس کا خونی بھائی اپنی بہن کا نصیب اجاڑنے پر تلا ہوا تھا، بیوی کے ہاتھوں کی کسی کٹ پتلی کی طرح استعمال ہوا تھا۔ نوشی بھابی نے انہیں یوں سدھایا تھا کہ ان کے گلے میں رسی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ افسوس، رنج، ملال، ساری رات اس کا تکیہ بھیگتا رہا تھا۔ میہانی صورتحال سے بے خبر سو رہی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے زحا ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ مجھے آپ سب سے ایک نہایت اہم اور ضروری بات کرنی ہے، اور بابا جان آپ سے میری استدعا ہے کہ باخدا آپ کو انصاف سے کام لینا ہے، کیونکہ ظالم کی حمایت کرنا بھی ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اور جس طرح ٹھہر ٹھہر کر سنجیدہ لب و لہجے میں بول رہی تھی، اس نے سب کو ہی چونکا دیا تھا کہ یہ زحا کی طبیعت کا ہرگز خاصا نہیں تھا۔ اور پھر وہ روکی نہیں۔ روبینہ آنٹی اور سویرا کا میہانی کو پسند کرنا، زارون کی تائید، عافیہ کا حسد، نوشی بھابی کا مکر و فریب، اور زبیر بھائی کا کٹ پتلی کی طرح رقص کرنا، نگہت آنٹی کی بیماری، زارون کا فون، بس سب بتاتی چلے گی۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے تو آپ خود اس کی تصدیق کروا سکتے ہیں۔ بات کے اختتام پر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ان سب کے احساسات، اثرات ناقابل فہم تھے، چاروں اپنی جگہ پر سن تھے۔ اگر اس گھر میں دوبارہ زبیر نے قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بیوی کے چرنوں میں ہی بیٹھے۔ سب سے پہلے طلحہ نے شعلے اگلے تھے، شدت جذبات سے اس کا چہرہ دہکنے لگا تھا۔ میہانی یہ سب برداشت نہیں کر سکی تھی، لہرا کر زمین پر آ رہی تھی۔ سب اس کی طرف لپکے۔ اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو زبیر اور اس کی بیوی دوسرا سانس نہیں لے سکیں گے۔ میہانی کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھاتے ہوئے اس نے سب کو وارن کیا تھا۔ شدید صدمے کے باعث اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو امی جان کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ خود ان کا کلیجہ بھی منہ کو آ رہا تھا۔ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مشفق انداز میں کہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ بابا جان نے گھر آتے زبیر کو اس کی فیملی سمیت فوراً پہنچنے کا کہا تھا، ساتھ ہی زارون کو بھی اس کی فیملی کے سمیت بلایا تھا۔ رات 8 بجے کے قریب زارون، روبینہ، نکھت، سویرا، مہات پہنچ گئے تھے۔ ان کی اچھی طرح خاطر مدارت کی گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے وقفے سے زبیر بھائی اور نوشی بھابی بھی پہنچ گئے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی عدالت لگ گئی تھی۔ زارون اگرچہ سارے ثبوت ساتھ لایا تھا تاہم اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ حقیقت خود ہی روز روشن کی طرح سامنے آ گئی تھی۔ نوشی بھابی اور زبیر بھائی کو اس طرح صورتحال کھل جانے کا اندیشہ نہیں تھا، اس لیے عین موقع پر وہ دونوں گڑبڑا گئے تھے۔ تو تم اقرار کرتے ہو کہ تم نے دونوں طرف یہ جھوٹ بولا تھا؟ بابا جان نے اس پاٹ لہجے میں دریافت کیا۔ جی میں معذرت خواہ بابا جان، مجھے معاف۔ تڑاخ! ان کی بات درمیان میں رہ گئی تھی۔ بابا جان کا بھرپور تمانچہ ان کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ مجھے ساری عمر افسوس رہے گا کہ میں تم جیسے غلیظ اور ذلیل انسان کا باپ ہوں۔ اب دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میں نے تمہیں آگ کیا، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ آج سے پہلے وہ کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے۔ زبیر کا تو فیوز اڑ گیا، ایسے شدت کی انہیں کہاں توقع تھی۔ بابا جان اپنی بات کہہ کر رکے نہیں تھے، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ امی جان آپ، وہ فوراً گڑ گڑا کر ماں کی طرف بڑھے۔ میں تو اس دن پر شرمندہ ہوں جس دن میں نے تمہیں جنم دیا تھا۔ یہ تو سوچتے تھے وہ تمہاری بہن ہے، دشمن نہیں۔ یہ ہماری ڈھیل ہی کا نتیجہ جو تم اس حد تک آگے بڑھ گئے۔ نوشی کے پاؤں دبا کر سویا کرو تاکہ تمہیں جنت حاصل ہو سکے، کیونکہ ماں تو تمہاری یاد سے مر چکی۔ بہتے ہوئے آنسوؤں میں انہوں نے بات پوری کی اور ایک کٹیلی نظر بیٹے پر ڈالی جس سے وہ کٹ کے رہ گئی۔ شوہر کی تقلید میں وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عرق ندامت سے چور وہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ اگلے صبح سب نے خود کو سنبھال لیا تو روبینہ آنٹی کو رات بس اسرار ان لوگوں نے روک لیا تھا، اور اگلے ہفتے نکاح کی ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی تھی۔ رخصتی 2 ماہ بعد ہونا طے پائی تھی۔ زبیر بھائی نے فون کر کے آنے کی اجازت مانگی تھی جو انہیں نہیں مل سکی تھی۔ 1 ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا اور نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ لڑکے والے آ رہے ہیں، کہیں سے آواز ابھری تھی۔ دلہن ابھی تک پارلر میں ہے؟ کوئی چلایا۔ وہ حیرت سے ناک پر انگلی رکھ کر بولی، آپ بہت بھولیاں خالہ جان۔ زحا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کے ایک عرصے تک تو وہ بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتی آئی تھی، لیکن آج اس نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میہانی کے آتے ہی نکاح کا مرحلہ بخیر و خوبی طے پا گیا تھا۔ کھانے کے بعد ان دونوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو مات دے رہے ہیں۔ مختلف آوازیں ابھر رہی تھیں۔ میہانی سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی۔ کیسے ہیں مزاج یار کے؟ زارون نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ وہ خود میں مزید سمٹ گئی۔ یار آج تو بولو، یادگار دن ہے۔ وہ ابھی بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ہانی کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ چھری تلے دم تو لو میاں۔ مہاد اس کی حرکتیں دیکھ کر خاموش نہ رہ سکا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ دھیمی آواز میں چلایا، لہجہ ہی نہیں آنکھیں بھی خون خوار تھیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تم سے اس وقت جیلس ہو رہا ہوں، وہ مسکین صورت بنا کر بولا۔
जेलस हो रहे हो तो दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी हसद की आग यहाँ मत फैलाओ वरना बहुत बुरा होगा, उसने धमकी दी। आय हाय बेटा, इतना नहीं बोलते वरना रूप नहीं चढ़ता। आजकल के लोंडे लपाड़े तो बिल्कुल बेहया हो गए हैं। एक बड़ी बीनी ने तो उसकी कमर पर अच्छा खासा हाथ जमा दिया था। महात का कहकहा आजाद हो गया, जिस पर जारून को मजीद ताव आ गया। क्यों अम्मा जान, आपके शौहर के शादी वाले दिन गोंद से मुंह चिपका कर आए थे? उसने जलबला कर बड़ी बी से दरियाफ्त किया था। ए लो, मैं इस उम्र में अब क्या बताऊं। उन्होंने इस कदर शर्मीलेपन से उसे एक हाथ मजीद जमाया तो वो कराह के रह गया। ये अम्मा जान क्या स्पेशल मेरे लिए बुलवाई गई हैं? वो एक दफ़ा फिर उसके कान में घुसकर बोला तो एक नर्म मुस्कान ने उमेहानी के लबों पर फैली थी। आपने क्या मेरी बहन को तंग कर रखा है? जोहा फौरन उसकी मदद को लपकी थी। और आपकी ये अम्मा टाइप हस्ती अब तक मेरी कमर को 2 हिस्सों में तकसीम करने पर तुली है, इसका कोई हिसाब नहीं। उसने फौरन से कहा। वो तो आपको मुस्तकबिल की ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रही हैं। जोहा मुस्कुराई। बाप रे, तो क्या मुस्तकबिल करीब में ज़ोहरा मोहतरमा के थप्पड़ खाने पड़ेंगे? वो भी शौक हुआ। जी बिल्कुल तैयार है जनाब, बल्कि अगर चाहें तो अभी रिहर्सल कर सकती हैं। उसने आहिस्तगी से कोहनियों से मारते हुए कहा तो वह पहलू बदल के रह गई, जबकि उसकी बात पर सारी महफिल जाफरान बन गई थी। तलहा ने दूर से स्टेज की तरफ निगाह डाली तो सबके खुश खुरम चेहरों को देखकर उसके अंदर हर तरफ इत्मीनान फैलने लगा था। उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो खुद से कभी भी अपने घर वालों को मायूस नहीं करेगा। वो सबके सामने सुरखुरु होने की भरपूर कोशिश करेगा। जुबैर ने अपने किसी दोस्त के साथ उमेहानी के निकाह के लिए रकम भेजी थी, जो तलहा ने शुक्रिया के साथ वापस कर दी थी। आप यकीनन बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमें अब इस रकम की ज़रूरत नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि आपका बेटा भी आपकी तरह फरमाबरदार और नेक हो। तलहा ने उन्हें जवाबन SMS किया था। उसने फैसला किया था कि वो रुपये पैसे पर तो समझौता कर सकता है, मगर मोहब्बत और खुलूस पर नहीं। तलहा इधर आओ ना। जुहा ने उसे देखकर दूर ही से इशारा किया था और वह मुस्कुराता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ गया।